अब आप देख, वाह वाह। तो ये हाल हो जाता है बात पर। जी जी हजूर। हजूर हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मसीह ज़माना हजरत ज़ात अलैहिस्सलाम पे सभी मेंबरान की तरफ से सलाम और जी खुदा की अनगिनत इनायात। हमारे साथ एक मेंबर मौजूद हैं हजूर, जो आपके साथ अहद वफा करने के लिए आपके दस्ते शफकत पे हाजिर है फरमाए। वो अ, इस वक्त व्हाट्सएप कॉल पे मेरे साथ हैं। तो जी मैं माइक उनका आपके सामने कर देता हूँ, तो वो थोड़ा अपना तारुफ करवाते हैं हाँ जी। और आप उनका दस्ते वफा अहद वफा ले। तो शाहीन खान साहब, आपको हम शाहीन के नाम से पुकारेंगे। हुजूर हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सलाम कर सकते हैं। शाहीन खान साहब, आप हुजूर से बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। तो आप थोड़ा तारुफ करवाएं कि आपको हुजूर की तालीमात का कैसे पता चला। सर शाहीन खान नाम है और यूट्यूब और इंटरनेट से जो है ना पता चला आपकी तालीमात का। वाह जी वाह, अच्छा जी, यूट्यूब इंटरनेट से पता चला। खुदा की इनायत। तो वैसे किस मुसलमान फिरका तबका फिक्र से आपका ताल्लुक है या जमात अहमदिया से, या थोड़ा बताएं इस बारे में। मुसलमान से और बरेलवी जमात से। जी जी ठीक है। तो हजूर जहाँ से मर्जी शुरू फरमा लें, खुदा का दिल है। तो हम आपको यहाँ पर के साथ जी कोई बात सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हजूर आपका ना अहद वफा ले लेंगे। आप हुजूर की शफकत में आ जाएंगे। सर हमारा कोई सवाल नहीं है, हम जो है ना सवाल तो वो करते हैं जिन्हें शक हो कोई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई किसी को शक नहीं है। ये तो इनायत है खुदा की। तो ये 3 अहद वफा हैं खुदा के साथ। आप इनको बोल के समझा दें। मैं जी हजूर। आप भी साथ साथ बोलते रहे ताकि आवाज सही आ जाए। जी हजूर। ये 3 अहद वफा हैं खुदा के साथ। आप बोले ना आगे से अतर। जी ये जी शाहीन खान साहब, 3 अहद वफा हैं जो आपने करने हैं हजूर के साथ। हाँ जी। और ये तीनों अहद वफा मोहब्बत की दुनिया में लेके जाती हैं। ये तीनों अहद वफा आपको मोहब्बत की दुनिया में लेके जाएंगे, जहाँ जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, जहाँ शाहीन खान साहब आपको हुजूर की आवाज आ रही है। सर नहीं जो है ना आवाज कट कट के आ रही है। तो अच्छा आप जी, बोले मुझे भी ना। हाँ जी, चले मैं हुजूर से सुन के आपको बोलता जाता हूँ। हाँ, ऐसा करें ना। जी जी। तो ये तीनों अहद वफा आपको खुदा की जन्नतों में पहुंचा। जी ये तीनों अहद वफा आपको खुदा की जन्नतों में पहुंचा देंगे। जन्नतें तो बहुत है वहां पर, लेकिन वो जन्नत जहां पे खुदा दिखाई देता है, ये सबसे बड़ी जन्नत है। जन्नतें तो बहुत हैं, लेकिन वो जन्नत जहाँ खुदा दिखाई देता है वो सबसे बड़ी जन्नत। तो अब मैं अहद वफा लेता हूं और आप आमीन कहेंगे। अब हुजूर आपसे अहद वफा लेते हैं और आपने आमीन कहना है। पहला अहद वफा ये है कि ये जितनी भी तालीमात आई है, खुदा ने कहा कि इनकी खिड़की मेरे दिल की तरफ खुलती है। वाह, ये जितनी भी तालीमात आई हैं, खुदा ने कहा है कि इनकी खिड़की मेरे दिल की तरफ खुलती है। तो आप इन तालीमात को सुनेंगे या पढ़ेंगे और फिर इसका असर लेंगे। तो आप इन तालीमात को पढ़ेंगे या सुनेंगे और फिर इनका असर लेंगे। आमीन कहते लेंगे भी, असर भी लेंगे, अमल भी करेंगे। तो फरमा रहे हैं जी कि पढ़ेंगे, असर भी लेंगे और उन पे अमल भी करेंगे। हैं। आमीन, आमीन कहते हैं। आमीन कहते हैं। हेलो, आमीन आमीन कह दिया जी। कह दिए। दूसरा आमीन। खुदा की मोहब्बत में ये है, जी हुजूर दोबारा दोहराइएगा। दूसरा वादा ये है खुदा के साथ
کہ میں دوسرا وعدہ خدا کے ساتھ یہ ہے پوری زندگی وفا اور آخری سانسوں تک چلوں گا. کہ میں پوری زندگی خدا کے ساتھ آخری سانسوں تک چلوں گا. پوری وفا اور آخری سانسوں تک چلوں گا. پوری وفا اور آخری سانسوں تک. اور مسیح الزمانہ خدا کے دل پہ میں ایمان لے آیا. اور مسیح زمانہ خدا کے دل پہ میں ایمان لے آیا. آمین کہہ. آمین کہہ دیں. آمین آمین. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا مجھ سے، کیونکہ آپ پاکستان میں اس لیے مشکلات بہت ہیں، جہاں تک ہو سکے گا میں یہ خوشخبری پہنچاؤں گا جو اہل دل ہے. واہ واہ. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اب چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو جہاں تک ہو سکے گا آپ یہ کہیں گے میں وعدہ یہ خوشخبری اہل دلوں تک پہنچاؤں گا. ان دلوں تک جو اہل ہوں گے. جی آمین. ان دلوں تک جو اس کے اہل ہوں گے، ان کیونکہ تعلیمات کے اہل ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں مصیبت بھی آ سکتی ہے نا، تو چن کر. آمین کہہ دیں. ہاں جی. آمین آمین. ہاں، ان کو بتانا ہے جو دیکھ لیں آپ. جی آمین کہہ دیا جنہوں نے. ہاں جی. اور ان کو بچانا ہے جو دیکھ لیں کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. احتیاط کر دیں. ٹھیک، سن رہے ہیں نا میری؟ جی حضور. سن رہے ہیں؟ اچھا، اب ایک وعدہ میں دے دیتا ہوں. وہ کیا ہو گیا ہے؟ ہیلو. نیٹ ورک پرابلم ہوگی شاید. اچھا، ان کو آواز آ رہی ہے جو عہد دے رہے؟ نہیں حضور، وہ ان کے ساتھ ہی تھے. اچھا، وہ آخری وعدہ انتظار کرتے ہیں ان کا. ہاں جی، آپ واپس آ گئے؟ جی حضور معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا. تو تیسرے وعدے پہ بھی انہوں نے آمین. آمین کہہ دیا. ان کو بتائیں کہ چوتھا وعدہ میں دیتا ہوں. جی شاہین خان صاحب، چوتھا وعدہ جو ہے وہ حضور آپ کو دے رہے ہیں کہ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا فرشتے حساب کتاب نہیں کریں گے، خدا کا نور آئے گا یا میں ہوں. وہ چوتھا وعدہ یہ ہے جی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے آپ کی جان لینے کے لیے نہیں آئیں گے، یا خدا کا نور آئے گا، یا مسیح زمان حضرت ذات علیہ السلام خود تشریف لائیں گے. اور ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاؤں گا کہ یہ خدا کا دیدار کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی پھر ان کی خدا کے ساتھ گزرے. آمین. اور ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جائیں گے ایسے عدم میں جہاں پر آپ ہمیشہ خدا کی محبت میں رہیں گے، آپ کو خدا کا ساتھ نصیب ہوگا. آمین کہہ دے. میں بھی آمین کہہ دیتا ہوں. یہ بھی آمین. آمین. ان کو مبارک، آمین کہہ دیں گے. ان کو آمین مبارک. آمین. بہت آمین. بہت مبارک ہو جی، بہت بہت مبارک ہو. مبارک ہو، بہت بہت شاہین مبارک. خان صاحب، اور آج کے بعد شاہین خان صاحب، ان کا یہ زیدینی کہلائیں گے. بتا دیں. اور آج کے بعد آپ زدینی کہلائیں گے، وہ لوگ جو خدا کی دنیا لے کے آ رہے ہیں. مددگار. جی. اور حضور کی مدد کر رہے ہیں اس مشن میں. ان لوگوں کو خدا کی ذات نے زیدینی کے نام سے پکارا ہے، تو آپ ون گاڈ فیملی زیدینی ممبر ہو گئے. جی، تو مبارکباد بھی دے. مبارک آپ کو. بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو، سبھی ممبران کی طرف سے اور حضور کی طرف سے بھی. میں آج دعا کروں گا، اگر ان کے متعلق مجھے بتا دینا. جی حضور. تصویر چاہیے تو. جی حضور، میں جی آپ کو حضور ان کی تصویر بھیج رہا ہوں جی. اور حضور نے فرمایا ہے جی شاہین خان صاحب کہ آج رات خدا کے جنگل میں حضور جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی تصویر سامنے رکھ کے خدا کے حضور دعا کریں گے. تو خدا ہمارا گواہ بن گیا. آمین. خدا ہمیشہ آپ کا رہنما بنے گی. اور خدا گواہی بھی بن گیا ہے کہ اور خدا ایمان لے آئے مجھ پر. واہ. اور خدا اس بات پہ گواہی رکھے گا کہ آپ حضور کے مسیح زمان پہ آپ ایمان لے آئیں. تو خدا ان کو استقامت عطا کرے. تو میری آمین.
میری طرف سے بھی مبارکباد ہے۔ جی یا امین، خدا آپ کو جی استقامت دیں، حضور کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد، جی بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی اور یہاں سے اجازت لیتے ہیں، جو ہاں بھی حضور کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ جی جی، اگر لیکچر سننا ہے تو لیکچر سننا۔ اگر آپ زوم میٹنگ جوائن کر سکیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ آپ زوم میٹنگ کو بھی سن سکتے ہیں، تو ہر یہاں سے مطلب جی ہر اتوار۔ ہر اتوار کو اور ہر جمعرات کو۔ جی جی ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، خدا کی سلام۔ اچھا جی حضور بہت شکریہ جی۔ اب ہمارے ایک اور ممبر ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ آغاز کرنے سے پہلے میں اجازت چاہوں گا کہ عمیر خان صاحب کو ہم جہاں پر دعوت دیں اور ان سے درخواست کریں کہ انہیں جو حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار نصیب ہوا ہے اس بارے میں وہ حضور کے سامنے گوش گزار کریں۔ ان کی یہ محبت اور بڑی ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہ آج اپنا روحانی مشاہدہ، واہ صبح صبح میں نے سنا اور اٹھتے ہی میرا دن جو تھا وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ واہ تو میں گزارش کروں گا حضور کے سامنے اپنا روحانی مشاہدہ پیش کریں۔ جی 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 اطہر بھائی بہت شکریہ۔ حضور خدا کی سلامتی۔ آپ پر بھی سلامتی ہے خدا کی۔ جی حضور، تو میں نے واقعہ بتانا تھا کہ میں جو نا 2-3 دن سے کافی فرسٹریٹڈ سا فیل کر رہا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ خدا کا دیدار ہو اور کچھ ایسا ہو۔ تو کل میں دوپہر کو آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا حضور، تو پڑھتے پڑھتے مجھے بہت شدید نیند آ گئی، بہت سخت قسم کی۔ تو بالکل، تو میں نے ای بک پڑھ رہا تھا وہ میں نے رکھ دی اور میں سو گیا۔ تو جس طرح میں سویا تو نیند میں خواب آیا مجھے کہ خواب میں مجھے طلب ہوتی ہے کہ میں خدا سے ملوں۔ تو خواب میں پھر اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، تو جیسے ہی میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو بالکل جس طرح خدا کی تصویر ہے وہ میرے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ واہ تو میں ایگزیکٹلی جس طرح تصویر ہے بالکل ویسا ہی میرے سامنے آ جاتا ہے، اور دیکھ کے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ تو لیکن میں ایک چیز فیل کرتا ہوں کہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے خدا کے تصویر میں۔ تو اچانک سے ایسے ہوتا ہے کہ میں خدا کے اتنا قریب آ جاتا ہوں کہ جس طرح ان کے چیکس جو ہیں میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں، اور بالکل ہی میں مطلب تو اتنے قریب سے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے ایکسپریشن نظر آ جاتے ہیں۔ تو جی تو پھر میں دیکھتا ہوں خدا کو، تو ان کے نا ایسے جس طرح ہم غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں ہم اپنی آئی بروز نیچے کرتے ہیں، تو ایسے خدا نے اس طرح آئی بروز نیچے کی ہوتی ہیں، غصے میں ہوتے ہیں۔ تو ایسا غصہ نہیں ہوتا کہ میں ڈرنے والا غصہ، مطلب اس طرح کیوٹنس جس طرح ہوتی ہے نا، تو اس طرح۔ تو بہرحال میں اور قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر اس سے آگے اچانک پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرا مشاہدہ تھا جو میں نے دیکھا، تو میں نے اطہر بھائی سے شیئر کیا۔ بہت مبارک ہوں آپ۔ آج کا دن تو بہت ہی مبارک ہے۔ پھر اس دن کو لکھ لیں اور اس مشاہدے کو بھی لکھ لیں، اور آنے والے جو بچے اور نسلیں ہیں ان کے لیے یہ راہ حق اور یہ روشنی پہنچے۔ تو جو ایسے معاملات دکھائی دیں انہیں لکھ لیا کریں مہربانی کر کے، اور اگر تاکہ آنے والی نسلوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو مبارک ہو جی آپ کہ خدا کی ذات جو ہے اس نے پیار کرا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ حضور، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو بہت شکریہ۔ میں نے ایک مشاہدہ بیان کیا تھا ابھی، وہ یوٹیوب پہ آ گیا ہوگا، کہ جب خدا کی ذات پہاڑوں سے اوپر آئی تو میں نے دیکھا کہ جلال میں تھی خدا کی ذات۔ تو اس جلال میں نے دیکھا کہ کل جہاں میں اتنا نور ہو گیا
کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو وہ میں نے یوٹیوب پہ اطہر صاحب بیان کی ہے انگلش میں, تو خدا کرے اس کی وہ ترجمہ ہو جائے تو پڑھنے والوں کو پھر خدا کے نزدیک آ جائیں گے. ہاں جی, مبارک ہو جی آپ کو. میرے سے اچھا جی حضور بہت شکریہ. آپ نے تو میرا دن بھی بہت خوش کر دیا. دل اس کے لیے جیتے ہیں, اس کے لیے جائیں گے. اگر یہ عیسیٰ ابن زکریا کا ایک قول تھا, میں زمین پہ آگ لگانے آیا تھا اور لگ جاتی تو میں کتنا خوش ہوتا. اب میں روح کی دنیا میں جا کے بھی تنگ ہوں گا. تو وہ آگ لگانے آئے تھے محبت کی, اس پیار کی. وہ لگ اس لیے نہیں سکی کہ جو کچھ وہ جانتے تھے خدا کے متعلق اور عالم بالا کے متعلق, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ راز کیسے بتاؤں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے. اس کا پھر وہ سب لے گئے, لیکن نقصان جو ہے وہ انسانیت کو ہوا اور آگے جا کے خود بھی تنگ ہو گئے. اب روح کی دنیا میں جاتے ہیں نیچے عیسائیت کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں وہ راز کھولنا چاہتا ہوں جو میں بتا نہیں سکا. اب وہ عیسیٰ ابن زکریا کے آگے بائبل رکھ دیتے ہیں کہ یہاں تو نہیں ہے وہ. یہی مسلمانوں کا حال ہے, جو محمد عربی نہیں بتا سکے جو اصل باتیں تھیں, وہ شریعہ کی رسا کشی ہو گئی, چند ایک باتیں ہلکی ہلکی بتا دی. تو وہ جو نہیں بتا سکے وہ اب مسلمانوں کی دنیا میں جا کے تنگ ہو جاتے ہیں. وہ جب نیچے جاتے ہیں تو جب وہ بتاتے ہیں وہ اپنا قرآن کھول کے کہتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے متعلق, تو تم محمد نہیں ہو سکتا یا تو عیسیٰ نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ خدا نے کہا ہے کہ جو میں نے دکھایا, جو تو نے سفر کیا, وہ سب بتا, کیونکہ تیرا کام ہی ہے بتانا. مسیح کا کام ہے وہ سب راز الہی بتا جا. باقی وہ جو نظام ہے, وہ جو شریعت, وہ تو آنے والے خود ہی کر لیں گے, کیونکہ اب اس جمہوریت میں وہ سارے حقوق مل رہے ہیں, آگے جا کے اور ملیں گے. لیکن اصل راز الہی بتانا جو ہے وہی عبادت ہے, اور عبادت ایک درخت ہے, اس کا وہ جو پھل جو ہے وہ محبت الہی. تو یہ ہم نے اس کو اب, کیونکہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں, یورپ میں تو آپ جو مرضی بیان کریں کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا. تو آپ نے وہاں ذرا دیکھ کے کوئی اکا دکا, کوئی موتی, کوئی فقیر یا کوئی صوفی یا کوئی تلاش میں ہے, تو جب دیکھیں اعتماد میں آ گیا ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں. ہاں جی جی اچھا عطا صاحب. اور جی جی حضور, ہمارے کسی نمبر کا کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنی چاہیں براہ راست حضور سے یہاں پہ, تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی اطہر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل. مجھے تو آ رہی ہے. چٹ صاحب, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ حضور سے پوچھ سکتے ہیں. سوال نہیں جی, ایک گزارش ہے, التجا ہے حضور سے. حضور پاس ہو جاتا ہوں, کبھی کبھی مجھے ہینڈی میں میسج بھیج دیا کریں, سلام دعا. اور دوسری بات ہے کہ جمعرات کو پلیز ٹائم دیا کریں, بہت دل چاہتا ہے آپ سے ملنے کا. بھائی جمعرات کو تو کیونکہ میں, بلکہ مجھے ہینڈی بھی استعمال کرنا پڑ گئی ہمارے ممبر کی, تو جمعرات کو میں نے چاہا تھا, لیکن میں کوئی 11 بجے تک تو فرینکفرٹ میں ہی تھا, کیونکہ ایک تو پہلے ان کے ساتھ تھا, پھر ان کے سوالات تھے, وہ سب ملا ملو کے کافی دیر ہو گئی. تو آپ سے زیادہ مجھے
یہ حرص ہے کہ میں ہر جمعرات کو خدا کا پیغام دوں. بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں سفر میں, اور اسی دن میں آیا بھی تھا واپس. میں گیا ہوا تھا ادھر اس ڈائریکشن پہ, اپنی قورباغ کی ڈائریکشن. ہاں جی عطا صاحب. جی حضور بہت شکریہ جی. کسی اور ممبر کا سوال ہو تو پوچھنا چاہیں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. شبان صاحب آپ کی طبیعت مزاج کیسی ہے؟ ہاں ایوان جی صاحب سب سے پہلے تو حضور آپ کو میرا سلام پہنچے. آپ پر بھی السلام ہو. میں بالکل خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں مہربان. اور ہر طرح سے خیریت. بہت ہی عنایات ہیں جی خدا کی آپ پر. تو جتنی بھی طاقت ہو کوشش کرتے رہا کریں کہ پیغام آگے پہنچتا ہے. جی ضرور, ہر روز جاتا ہے پیغام خدا کے واہ فضل سے. ماشاء اللہ. تو باقی یہی ہے ہمارا, ہم نے کوشش کرنی ہے, نتائج ہم نہیں نکال سکتے. جی. جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ خوشخبری پہنچا دو, اور ہم حاکم نہیں ہیں کہ وہ ضرور مانے. یہاں نہیں تو وہاں تو مان جائیں گے, لیکن وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا. یہ ہے. جیسے ایک واقعہ ہے کہ وہ کیا تھا جی, وہ جو پہلا تھا, وہ جو کتابیں بھی لکھا کرتا تھا ایوان صاحب, کیا تھا, ہدایت اللہ حبش. ہدایت اللہ ہوش. جی اس کی کئی ملاقاتیں ہوئی, اس کا خط بھی پڑا ہے میرے پاس. جی کہ وہ جو میں نے آپ سے تھوڑی سی بحث کی تھی, میں غلطی پہ تھا, میں نے کتابیں کھول کے دیکھا, جی آپ ٹھیک تھے. جی. تو میں روح کی دنیا میں ملا تو بڑی, بس یوں کہہ لیں کوئی ایسی کوئی ترکی جیسی تھی دنیا, کیا بتاؤں. تو وہاں کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں آپ کی پہ ایمان لے آتا, یہاں پہ آ کے ختم ہوا معاملہ سارا. جی. تو وہاں تو سبھی مان جاتے ہیں, کیونکہ جب سورج چڑھا ہو تو کون نہیں مانتا. صحیح بات. وہ تو جب بادل آئے ہوئے ہوں, لیکن حقیقت روح کی دنیا میں کھل جاتی ہے. تو پوچھ رہے تھے وہ ہدایت اللہ حبش, ہاں جی وہ یاد آ گیا. جی. اب کیا کروں؟ میں نے کہا بھئی اب تو وہاں ایمان لے آتے تو کھربوں میل کے فاصلے دور ہو جاتے, اس دنیا میں آ جاتے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. تو بڑے غمگین ہوئے. تو یہ موت کے بعد جیسے وہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگا پھرتا تھا اے ابو بکر, اور کہا کہ اس جو میں دیکھ رہا ہوں اب, اس کو دیکھ کے سبھی ایمان لے آتے, لیکن پھر وہ ایمان لانا فائدہ تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو جب زندگی میں ہر چیز گڈی چڑھی ہو اس وقت ایمان لے کے آئے, اس وقت خدا کا ہو, تب بات نہیں. جی حضور, یہ عبداللہ واگر صاحب جو امیر ہیں جرمنی کے, ان کو بھی آپ کچھ تھوڑا سا ہلائیں نا, ہدایت اللہ حبش کی وجہ سے کہ پیغام پہنچائے ان کو بھی. کبھی بندہ تو بہت صحیح ہے. ان کو پیغام وہ پہنچا سکتا ہے جو ان کے نزدیک رہا ہو. جی تو پہلے نمبر پہ آپ ہی آتے ہیں. بالکل درست. ہاں جی, کیونکہ آپ نے وقت گزارا, آپ نے, تو یہاں کا انجن آپ ہے. میں پیغام تو دیتا ہوں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, میری قریب نہیں آتے. تو پھر جب ان کی آپ کی نہیں سنتے تو میری کیا سنے گا وہ, سمجھے. میرے تو ویسے ہی خلاف ہوگا, وہ سارے ہی خلاف ہیں. میرا نام تو سنتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھ. تو میں اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, بڑا دلچسپ. جی آپ کو بڑا ثبوت مل جائے گا. حضرت ابراہیم عیسیٰ ابن زکریا کے وقت کے اندر
آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک امیر شخص تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ دوزکوں کے کالے گڑھے میں ہے, بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص جسے وہ جانتا تھا, جو بیچارہ محتاج تھا, فقیر تھا, لیکن خدا کو تلاش کرتا رہتا تھا, تو اس امیر شخص نے اسے ابراہیم کی گود میں دیکھا. اچھا, اب یہ دوزخ میں ہے, نظارہ کر رہا ہے جنت کا, کتنی تکلیف ہے جی. تو کہتا ہے او باپ ابراہیم, او باپ ابراہیم, یہ تو میری میزوں کے نیچے سے جو ٹکڑے گر جاتے تھے ان کا محتاج تھا یہ شخص, اور یہ تیری گود میں کیسے, اور میں یہاں دوزخ میں کیسے, مصیبتوں میں. ابراہیم نے کہا, یہاں ایک شعر بیان کر دوں, وہ یہ ہے کہ اے زاہد, اسے شخص کو انسان کیسے کہیں, اس آدمی کو انسان کیسے کہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. میں نے پہلا فکرہ بتا دیا. تو اب کہہ رہا ہے کہ اے باپ ابراہیم, میں تو ہمیشہ کی مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں, یہاں سے تو کوئی, اور یہ جو ہے یہ تو میرے میز کے نیچے سے جیسے کتے کھاتے وہاں کھاتا تھا. تو ابراہیم نے کہا, ان مصیبتوں کے اندر جو اس پر چھائی, لو جی ابھی جنت دیکھی میں نے, واہ خدا کی کیا بات ہے, ابھی سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, عجیب جنت کو. اور میں نے اپنے ایک ماننے والے کو دیکھا جس نے بیعت کی تھی پاکستان سے نکلنے سے پہلے. اچھا, تو حضرت ابراہیم نے کہا, دکھوں میں رہ کے, مصیبتوں میں رہ کے, غموں میں رہ کے, یہ تب بھی خدا کو تلاش کرتا تھا, اور تو عیش میں رہ کے اتنا غفلت میں تھا کہ تجھے کبھی خدا کی یاد نہیں آئی, کبھی تو نے آسمان کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھا, تو دھس گیا تھا دنیا کی تمنا و خواہشات میں. تو اب جو تیرا تھا تو نے پا لیا, دیکھ تو کہاں پہ ہے. اب جو یہ میرا تھا, جو خدا کا تھا, دیکھ وہ اب میری گود میں بیٹھا ہے. تو اس شخص نے کہا, امین نے, اے ابا ابراہیم, میں تو پھنس گیا, کسی نبی کو بھیجو تاکہ کہیں میری اولاد نہ یہاں آ کے پھنس جائے. بات سمجھے, میں تو گیا, تو اب کسی نبی کو بھیجو, ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بھی یہاں کے پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہاں پہ نبی آیا تو ہوا ہے, عیسیٰ ابن مریم جسے آپ کہتے ہیں, وہاں پہ نبی آیا تو ہوا ہے, اس پہ ایمان لے تو بچ جائے گی تیرے بچے, تیری بڈھی, تیری اولاد. اس نے کہا, اے ابا ابراہیم, عیسیٰ کو تو میں نہیں مانتا تھا. اور وہ میرے بچے کے وقت میں آیا ہوا ہے, اس پہ تو ہم سب کٹھے ہو کے لانتے بھیجتے تھے. کوئی پرانا نبی بھیج, جیسے کوئی ہو گیا دانیل, سمیعول, الیاس, یسایہ, پرانوں میں سے بھیج تاکہ وہ ایمان دے ہیں. تو ابراہیم کہتے ہیں جب وہ نئے پہ ایمان نہیں لا سکے تو پرانے پہ کیا لائیں گے. جی, وہ نئے پہ نہیں ایمان لا رہے تو پرانے پہ اگر وہ آ بھی گیا تو اس پہ کہاں ایمان لے کے آئیں گے. تو اصل بات یہی ہے, تازہ کو کوئی نہیں مانتا. پھر جب یہ پھنس جاتے ہیں ان کی
دنیا اجڑ جاتی ہے، ان کے خاندان اولادیں وہاں روح کی دنیا میں، تو کہتے ہیں اب ہم ایمان لے ہیں خدا کے دل پہ، عیسیٰ مسیح الزمانہ، لیکن وہ تو دیر ہو گئی۔ تو ابراہیم حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو پہلے نبی آئے تھے تم ان کے مخالف تھے، ان پہ مصیبتیں ڈالی تمہارے آباء و اجداد نے، اور تم ان کی نسل میں سے ہو، اور اب میں آیا ہوں تو تم میرے خلاف ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے دادے پردادوں میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تو حقیقت تو یہ کہ اب مانے، وہ کیا کہتے ہیں، جب سب کچھ اجڑ گیا اس کے بعد کہیں جی اب ہم ایمان لے کے، تو ایمان تو فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس کا سب سے پہلا جو حقدار ہے کہ وہ تبلیغ کرے، آپ پہنچ کر اس کو دو آنکھوں کے سامنے بٹھا کے بات کریں، اور اگر نہیں مانتا تو آپ نے حجت تمام کر دی، اب وہ جانے یا اس کا کام جانے۔ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو تھے ان کی شفاعت سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب سب سے زیادہ مدد جو کی ہے محمد رسول کی، وہ سب سے زیادہ حضرت ابو طالب نے کی، اور محمد رسول اقرار بھی کرتے ہیں کہ جتنا سہارا اسلام کو ابو طالب نے دیا، اور جو مدد ابو طالب نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ آپ ساری زندگی انہیں سمجھاتے رہے، سب سے زیادہ تبلیغ حضرت ابو طالب کو کی ہے، یا ابو طالب، یہاں تک کہ مرتے وقت قریش کے جو سردار تھے وہ ایک طرف تھے اور محمد صاحب دوسری طرف، اور بیچ میں ابو طالب کی جان پہ آئی ہوئی تھی، موت کا وقت تھا۔ تو جو سرداران مکہ تھے قریش، وہ کہہ رہے تھے اے ابو طالب، تو نے اپنے بتوں پہ مرنا ہے، حبل پہ، وہ تجھے ملاقات کرائے گا لال کی، خدا کی۔ اس بحث و مباحثے میں بڑی بحث ہوئی، تو جب دیکھا محمد رسول اللہ نے کہ یہ تو اب جاتا ہے بندہ ابو طالب، تو کان کو نیچے کر کے کہا اے ابو طالب میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دے تاکہ میں گواہ بن جاؤں۔ تو نہیں پڑھا۔ اب موت کے بعد ابو طالب کی کچھ کہتے تھے کہ کلمہ پڑھا، اور قریش کہتے تھے کلمہ نہیں پڑھا، اور محمد عربی نے کہا کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مر گیا، میں نے تو کان تک میں کہا تھا نہیں پڑھا۔ تو ایک دن بڑے غم زدہ ہو کے حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ابو طالب نے اتنی مدد کی تھی کہ اسلام میں اس سے زیادہ کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، تو ان کا کیا ہوا؟ کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ تو محمد عربی نے کہا ہاں اس کو اس کا اجر ملے گا، اور مل گیا، اس لیے کہ وہ گھٹنوں تک اب دوزخ میں ہے، اگر میری مدد نہ کرتا تو سر سے اوپر دوزخوں میں ہوتا۔ اتنا فرق پڑا ہے، مدد کی تو اب گھٹنوں تک دوزخ میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاں یہ ایک عجیب واقعہ ہے، جو جب میں مسیح الزمانہ بن کے آیا تو ابو طالب سے ملاقات ہوئی، اس کی دنیا کے اندر اچھی دنیا تو نہیں تھی، تو اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 1500 سال گزر چکے ہیں جی، اس کا مراد یہ ہے کہ جب بندہ مر گیا پھر دیر ہو گئی۔ تو ابو طالب پھنسے ہوئے دوزخ میں تو نہیں ہے، لیکن لائٹ دوزخ میں پھنسے ہوئے،
تو ابو طالب نے کہا کہ اے مسیح الزمانہ، میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہیں قریش جو ہے سردار وہ اور تیز ہو کے نفرت نہ کر بیٹھے محمد سے، تو میں نے سیاست میں کہ یہ اس کے زیادہ خلاف نہ ہو میں کلمہ نہیں پڑھ سکا، میرا دل تو کرتا تھا پڑھنے کو، میں نے محمد کا بچاؤ کیا۔ اب جب یہ بات کی تو میرے ساتھ فرشتے بھی تھے، میں نے کہا بھائی اب کیا کہتے؟ فرشتوں نے کہا یہ بات سچ ہے، 1500 سال کے بعد موقع مل رہا ہے، مر گئے تو پھر سچائی بھی گئی۔ میں نے ابو طالب سے کہا اب کیا کہتے ہیں، کیا تو ایمان لاتا ہے مسیح الزمانے پر؟ کہا میں تو آپ سے ملاقات سے پہلے ہی ایمان لے آیا ہوں، لیکن مجھے تصدیق کے لیے فرشتوں نے کوئی بینیفٹ نہیں دیے۔ فرشتے کہتے ہیں جب ملاقات ہوگی پھر دیکھیں۔ اس ملاقات کے اندر پھر وہ بھی سچ نکلی کہ وہ ایمان لے آئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں پہ وہ پھنسے ہوئے تھے اور آگے آگے، تو فائدے تو روح کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں نیتیں کھل جاتی ہیں، نیتیں بے شک یہاں نہیں کھلتی۔ جیسے وہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ انما اموال النیات، انما اموال النیات، حدیث انما الاعمال بالنیات، انما اموال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار سارا نیت پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے، اس دنیا کے اندر بعض اوقات ہم اپنے چہرے پہ بہت سے ماسک چڑھا لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جی ماسک، چٹا صاحب؟ ماسک، ہاں جی، ماسک کورنگ ہوتا ہے، کورنگ ماسک، اپنے اصل چہرہ نہیں دکھاتے۔ چہرے کو چھپانے کے لیے۔ ہاں جی، ایک چہرے پر 100 چہرے سجا دیتے ہیں۔ اب وہ جب موت آتی ہے تو وہ جو چہرے آگے سے چڑھائے ہوتے ہیں وہ تو گر گئے سارے، تو موت کے بعد تو روح ننگی ہے اور وہ کھلا کھلا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ وہ اثر کیا کہ روح کتنی کالی ہے، کتنی بھوت ہے، کتنی چڑیل ہے، یا اس میں نور ہے، وہ سب رنگ کھلا کھلا بتا رہا ہوتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اہل دل جو محبت کر بیٹھے، چاہے وہ بیچارے نہ کر سکے، مجبور ہو گئے، ان کا نور دائیں طرف سے آگے آگے بتائے گا کہ یہ خدا سے پیار کرنے والے تھے۔ اور جہاں سبحان موت اللہ، کے وقت بھی، سبحان اللہ، جہاں اندھیروں میں روح گرنے لگی، یہ نور نیچے ہو کر اس کو گرنے نہیں دے گا، اور آہستہ آہستہ اسے وہاں پہنچا دے گا۔ محبت پوچھو نہ، محبت کا اثر نہ پوچھو، ہے یہ وہ اثر ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا، اور یہ بات اب میں بتا رہا ہوں کئی دفعہ، کہ خدا کی ذات بھی آپ کو نور نہیں دے سکتی۔ کتنی بڑی بات بتا دی آپ کو۔ تو پھر آپ پوچھیں گے جی وہ نور پھر کون دے سکتا ہے؟ فرشتے یہ سارے تو گئے پیچھے ہو گئے، اور ساری مخلوقات تو اب پھر دیکھی جنت ایک دم 2 سیکنڈ میں سامنے سے گزر کے میرے۔ یہ حال ہے، ایسا ہوتا ہے کھلی آنکھوں سے۔ میں پچھلی دفعہ گاڑی چلا رہا تھا تو ایک آنکھ جو ہے وہ سے گاڑی چلا رہا تھا، اور دوسری آنکھ سے میں روح کی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، نظارے ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دائیں آنکھ سے نظارہ کر رہا تھا، بائیں آنکھ دنیا میں تھی۔ تو جو خدا والے ہیں ان کی تو آنکھیں بند کرے تو کہیں اور، آنکھیں کھولے تو کہیں اور، ان کے لیے موت کیا ہے؟ تو خدا کی ذات کہتی ہے ان کے سامنے سے موت ہار جائے گی۔ تو میں واقعہ کچھ اور بیان کرنے لگا تھا، میں بتانا آتا
وہ ذہن سے نکلے گی بات. حضور آپ بتا رہے تھے کہ خدا کی ذات بھی نور نہیں دے سکتی. ہاں خدا کی ذات بھی. اب یہ راز میں کوئی نہیں بتا سکا. اب میں بتاتا ہوں. جب دل کھینچے چلے جاتے ہیں خدا کے پیار میں اور اس میں کوئی شرط نہیں رہتی, خوشی میں, غمی میں, عیش میں, ہر حالت میں کھینچے چلے جاتے ہیں, تو جب خدا دیکھ لیتا ہے یہ دل میرا ہو گیا, یہ دل خالی ہو گیا ہے, تو خدا اس کی محبت کے مطابق, یہ بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں, یہ سننے والی ہے, اس کی محبت کی مقدار کے مطابق ایک چھوٹا سا نور اس کے دل میں ڈالتا ہے. بس وہ بیج ہوتا ہے, وہ دل میں نور جب چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس محبت میں جب وہ بھڑکتا ہے تو پوری روح کو نورم نور کر دیتا ہے. بس وہ جو محبت کا جو بیج تھا اس کے اندر نور ہے. اس لیے اہل کتاب جتنی بھی کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ موت کے بعد خرید و فروخت نہیں ہوگی. کہیں آپ اتنا پیار کرتے ہیں اولاد سے, کہیں جی تھوڑا سا نور تو لے لے, تھوڑا سا تو لے لے. نور کی خرید و فروخت نہیں ہے, وہ تو پیار کے سلے میں ملا تھا نور, محبت کے سلے میں نور ملا تھا. اس لیے خدا نے اس کو اتنا رازوں میں رکھا ہے کہ وہ جان سکے جو مجھ سے پیار کرنے والا, اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے آپ جو بھی کام کریں, جیسے آج ایوان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کر رہی تبلیغ, نہیں بھائی, وہ آپ کو سالوں سال سے جانتا ہے. آپ ذرا اٹھ کے جائیں, اسے گئے میری بات سنے 5 منٹ, باقی کرنا تو تو نے وہی ہے جو تو کرتا ہے. یہ میں تجھے بتا رہا ہوں. اور اگر تجھے تحقیق چاہیے تو کتابیں کر لے تحقیق, لیکن اسلام کے خول سے نکل کر آنا ہوگا. یہی بات عیسیٰ ابن, جسے آپ مریم کہتے ہیں, ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں, اس کا باپ زکریا تھا. عیسیٰ نے اس کو کہا, یحییٰ کو, جو موسیٰ کی شریعت پہ چلتا تھا, اگر تو نے وہ دنیا دیکھنی ہے عالم بالا جنتیں, جو جہاں پر خدا کی ذات ہے, تو مجھ پہ ایمان لانا پڑے گا. اگلا صبر کچھ اور ہے. اور اگر موسمی شریعت پہ چلتا ہے تو پھر تو اندھا ہے. اس نے آگے سے یحییٰ نے کہا کہ میں تو موسمی شریعت پہ چلتا ہوں, اور چونکہ تو اپنے آپ کو آزاد نبی کہتا ہے, اپنے آپ کو اوپر کہتا ہے, میں ایمان نہیں لاتا. جب یہ بات سنی تو آپ کتاب میں پڑھ لیں, یوحنا میں عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے تھے اب تک نبی, یحییٰ ان میں سب سے بڑا تھا. اب روح کی دنیا میں یہ سب سے چھوٹا ہوگا, سب سے نیچے ہوگا. دیکھا, یہ ہے. بعد میں تو پتہ نہیں کتنی نسلیں آئیں گی. بعد میں ایسا بھی ہوا 150 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, کہ لوگ خدا کے بیٹا بیٹی ہے, ان کا تعلق تھا, وہ روتے تھے ہمارے زمانے میں مسیح کیوں نہیں آیا. اب ان کو کیا بتائے, اچھا ہوا تمہارے زمانے میں نہیں آیا, نہیں تو تم بھی شیعوں والے ہی حرکتیں کرتے. اس کو لٹکا کے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو پہلے حضرت علی کو مروایا اور اب ماتم کرتے. ہاں جی اطہر صاحب. جی حضرت سوری, میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے, جی میری آواز آ رہی ہے ہاں جی آ رہی کہ یہاں اس وقت ایک دعوے دار موجود ہیں آپ کے, وہ جاننے والے جی جی جمبا صاحب, جی تو آپ کے عہد میں یہ ہیں وہ, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے ارحاس ہیں. تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور خدا
نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ آپ کے مددگار تھے اور یہ مان رہی ہے بھی ایک بہن ہی یا کی طرح. میں نے تو اس کو کئی گھنٹوں سمجھایا کوئی 5 منٹ تھوڑی. اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ مسیح کہتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں سمجھاتا تھا الف لیلہ کے قصے. کہتا ہے وہ الف لیلہ کے قصے میں سنتا تھا. تو اس وقت کیوں نہیں بولا الف لیلہ کے قصے والے؟ اس وقت خاموش ہو کے سنتا رہا. میں نے اس کو اس کا انجام بھی بتا دیا. میں نے اس کو کہاں دیکھا، کیا ہوگا، سب کچھ بتایا. اس وقت تو گونگا بن کے سنتا رہا. مجھے گھنٹے گھنٹے الف لیلہ کے قصے سناتا تھا. ہاں جی. اور میں سنتا تھا اور تو پھر بولتا. ہاں جی. تو ہم نے تو اپنی حجت پوری کر دی. اور ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، بلکہ ایسا بھی تھوڑا سا بتا دوں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں، وہ یہ کھیل میں کہاں رہتا ہے، اب کہیں اور رہتا ہے. اب کہیں رہتا ہے بلیک فارسٹ میں رہتا ہے، شوارٹزوالڈ کہتے ہیں. ادھر چلا گیا ہے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں اور مجھ سے بات چیت کر لے، چار آنکھ ہو، یا تو آ جا میں تجھے خدا کا نور دکھا دوں. لیکن آنا اسلام سے نکل کے ہے، کیونکہ جب انڈا جو ہے وہ جب تک ٹوٹتا نہیں ہے بچہ نہیں نکلتا باہر. اسلام کو پرے کر کے صرف خدا کو سامنے لا کے دعا کرنی ہے، خدا تجھے دکھا دے. ہم نے تو اپنی حجت پوری کر دی. آگے سے اس کو دکھایا بھی ہوگا، لیکن وہ ایسا شخص ہے. ایک دن جب تکرار کرتا تھا کہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا، پھر ایک دن میں نے جب اس کے ساتھ اس کو خوب بتایا تو کہتا صبح صبح میں نے بھی خدا کو دیکھا ہے. ساری زندگی ہم نے سنا تھا جی. ارے سنا صبح صبح میں نے بھی دیکھا. میں نے کہا چلو مبارک ہو، دکھائی تک تو پہنچ گیا. تو ساری زندگی میرا بھی جھٹلاتا رہا کہ نہیں دیکھ سکتا، ویسے بھی کہتا رہا نہیں دیکھ سکتا. تو پھر کہہ ہی بیٹھا. میں نے کہا چلو اتنا بھی بہت زیادہ ہے، چلو دیکھ لیا صبح صبح. تو خدا نے اس کو اور بہت کچھ بھی دکھایا ہے. بھائی جب فرشتے مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے اسے اور کچھ دکھایا ہے. اب نبی بھی مسنا بن کے بیٹھ جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ادھر آتا ہے تو احمدیت کا جو بحث و مباحثہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک، کیونکہ یہاں تو اگلی دنیا ہے نا. تو جو گاڑی ہے احمدیت کی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو نہ اس سے اترنا ہے. آپ دیکھیں نا 2 گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ گاڑیاں تیزی میں ہیں، آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ دوسری گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو یحییٰ کتنا بڑا نبی ہے، اور عیسیٰ نے کہا تو اندھا ہے. لنگڑے دیکھتے ہیں، لولے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لیکن تو سب سے بڑا اندھا ہے. موسیوی کے شریعت پہ چلنے والے، اور انہوں نے بات نہیں مانی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سر کاٹ کے ہیرو داس نے پلیٹ پہ رکھ دیا تشریف. یہ انجام ہوا اس کا. سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیے، دل میں اگر چراغ جلائے تو کیا ہو. کیا مجھ سے قسم لے لے، میں بتا دیتا ہوں میں نے تیرا کیا کیا انجام دیکھا. خدا کو سامنے لا کے میں قسم کھا کے بتاتا ہوں. یا تو اسلام کے خول سے نکل کر صرف خدائے واحد پر، صرف اس کے لیے کہ ہاں میں خدا کو ملنا چاہتا ہوں، میں اس تعلیمات کو جاننا چاہتا ہوں، خدا اس کو دکھا دے گا. پیس کی بات ہی نہیں. تو ایمان صاحب آپ سمجھ چکے ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ جزاک. ہاں جی ہاں جی حضور میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ بتائیں جی. میں خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی منشا کے لیے آج بھی موٹر سائیکل پہ پنڈ میں گیا ہوا تھا. اور جو غریب لوگ ہیں بھٹے والے جو اینٹیں بناتے ہیں، ان مزدوروں کو میں خدا کی منشا کا بتایا.
آپ کی کچھ تعلیمات کا پہلے بھی وہ کچھ سنتے ہیں, تو آج انٹرسٹ لے کے سن رہے تھے, اور پھر بیچاروں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا, میں نے ان کو کچھ راشن بھی لے کے دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اور لوگ بھی اکٹھے کریں گے, آپ دوبارہ آئیں جو آپ کی بات سنیں گے. تو خدا اس کام سے خوش ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی, دعا کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, جو اس قابل ہے وہ کوشش کرتا رہے. مقصد تو آپ کا یہی ہے نا کہ وہ خدا کی طرف ہے, وہ جان لے حقیقت ہے. جی جی جی, روحانیت میں آتے ہیں. جی, تو میں دعا بھی کروں گا کہ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے پھل آنے میں, تو آپ کوشش کرتے ہیں. بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی نا خاتم النبیین والی, تو ہم ان کو فوراً مان لینا تھا. وہ آیت نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. قرآن میں تو یہ آیت نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ خود سے لکھی گئی ہے, خود سے لکھی گئی ہے, خدا نے نہیں کہی. قرآن میں تو کہیں نہیں. قرآن میں جو ہے میں بتا دیتا ہوں, اس کو احمدیت تشریح اور کرتی ہے, شیعہ اور کرتے ہیں مسلمان. جو قرآن میں ہے وہ تو یہ ہے, اے آدم کی اولاد, پھر کبھی رسول آئے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیات فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب بھی نبی آئے, یہ آیت کہتی ہے قرآن کی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, تو وہ میرے متعلق بتائیں آیات, میرا پیغام دے, تو قرآن کہتا ہے تم ان پہ ایمان لے آنا, ضد نہ کرنا, بحث نہ کرنا, جھٹلانا مت, ایمان لے آنا. اس کے بدلے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تمہیں وہ سکون, وہ ڈر تمہارا ختم کر کے تمہیں جنتوں میں بٹھا دیا جائے گا. ہاں, اب سبحان یہ اللہ, ہے, سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ جس پہ تم ایمان لے کے آئے وہ 480 کر گیا, وہ آگے جھوٹ بول گیا, تو خدا کہتا ہے اس کو میں پکڑوں گا. اس نے جھوٹ مجھ پہ باندھا تھا, وہ تمہارے پہ تو نہیں باندھا تھا. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور تم نے چھٹا دیا تو تمہاری خیر نہیں. اتنا پیارا فیصلہ کر دیا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جی ہم تو کسی غلط نبی پہ ایمان لے آئے, فکر مت کرو, تم ایمان اس لیے لے کے آئے کہ وہ تمہیں خدا کی طرف بلاتا تھا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور غم سے نجات دے دیں گے. دونوں حالتیں جنتی ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے. آگے قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی سن لو, جس کی تشریح احمدیت کچھ اور کرتی ہے, شیعہ کچھ اور, مسلمان. وہ یہ ہے کہ ماں کا نام محمد, ابھی تو ابھی بھی گئی ساری, وہ یاد رہ جاتے ہیں. ماں کا نام محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. اس کی تشریح یہ کرتے ہیں مسلمان کہ وہ ایسا نبی ہے کہ اس نے نبوت کو بھی ختم کر دیا. یعنی کہ ایسا باپ ہے تمہارا وہ, یعنی کہ جو رستہ تھا نا آگے کا, بس وہی رہے, خاتم النبی, بس وہی ہے. ختم کوئی پنجابی کا لفظ سمجھ کے یہ سمجھ ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے بعد سب نبیوں کو ابھی ٹھکانے لگا دیا. اب احمدیت کہتی ہے یہ, اس سے مراد زیوروں میں چمکتی ہوئی انگوٹھی ہے, جو سب سے زیادہ چمکے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اقبال پہ آ کے شاعری ختم ہو گئی, تو کیا اب کوئی شاعر نہیں آئے گا؟ وہ پاگل کے بندے. ہم نے کہا ختم, تو یہ ختم پنجابی کا الفاظ سمجھ کے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں تم یہ تو کہو کہ محمد جو ہے وہ خاتم النبیین ہے, لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کے بعد نبی نہیں آئے گا, رسول نہیں آئے گا؟ تو مقام بتایا گیا ہے یہاں کے اوپر کہ اللہ کے رسول کا ہے. اب وہ دیکھیں نا کتاب آ رہی ہے, ابھی کل پرسوں آ جائے گی کہ دی among of the greatest among of prophet, سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ نبی جس نے خدا کی توحید کا پیغام دیا, نبیوں میں سب سے بلند ہے. اب وہ میری کتاب آ رہی ہے, اب وہ اس میں جو پڑھے گا وہ حیران رہ جائے گا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھئی جو حقیقت ہے وہ چھپتی تھوڑی ہے, کہ توحید کے پیغام میں سب سے اعلیٰ تھا. اب جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ وہ
आला अफसल नबी है, अपनी मिसाल देती हैं, यानी कि रो मॉडल कि इतने आला थे। लेकिन हजरत आयशा कहते हैं ये क्यों कहते हो कि नबी नहीं आ सकता? उन्होंने भी मतलब तकरीबन वैसा ही लिया है जैसे जमात अहमदिया लेती है। तो ये है कुरान की 2 आयतें जिसके ऊपर ये ढीठ किस्म के लोग गलत मतलब दे। अगर उनको कहो कि कुरान कहता है कि फिर रसूल आएंगे, रसूल, तो वो कहते हैं जी नहीं, वो तो माजी के सीगे की बात हो रही। वो भाई खुदा कुरान में कह रहा फिर कभी आए, मुस्तकबिल के सीगे की बात हो रही। अच्छा, शिया जो है वो अजीब ही बात कर देते। वो कहते हैं कि कुरान तो 40 सिपारे थे, 10 जो है वो बकरी खा, उसमें कुछ और लिखा हुआ था जो हमें पता है। तो ये बहस है। जो आपने कहा ना कि नबी नहीं आ सकता, वो तो हदीस में लिखा हुआ है और उसमें भी बड़ी अजीब सी बातें हैं, आप वहां भी फैसला नहीं कर सकते। कहा कि मुकाम जो अबू बकर सिद्दीक है ये सबसे आला है, लेकिन खुदा इसके कोई नबी आ जाए तो फिर अबू बकर सिद्दीक का मुकाम इससे आला नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बिशारत भी दे रहे हैं हदीसों में। तो हदीसों में तो ये भी कहा जा रहा है कि एक महल था, वहां सिर्फ एक ईंट की जगह थी। लोग कहते थे ये महल में एक ईंट क्यों खाली है? तो वो महल लगा तो महल मुकम्मल हो गया। तो इससे तो पता लगा कि मोहम्मद साहब की जो औकात जो है, कदर कीमत, वो एक ईंट की है। सोचें, ए अली तू मेरा भाई है, लेकिन फर्क कितना है कि जैसे मूसा का भाई हैरून था, उसको नबूवत मिली, मेरे बाद नबूवत खत्म हो जाती है, यहां पे आके रफड़ पड़ गई। तो अगर हदीसों को इकट्ठा करेंगे आप तो कोई मतलब लेगा, कोई मतलब लेगा। इसका आसान तरीका यह है, खुदा के बंदो रब से मिल लो ताकि मसला ही हल हो जाए। सूफी रब से मिले। दाता अली हजवेरी कहते हैं अपनी किताब में, वो पूछा कि जी ईसा आसमान पे बैठा हुआ है कशफुल महजूब के अंदर। अब देखो ना, सूफी जब मिल जाता है खुदा से तो वो अंधा थोड़ी रहता है। तो कशफुल महजूब में हजरत दाता अली हजवेरी कहते हैं कि मैंने, इनका नाम तो उस्मान बिन जुलाबी है, लेकिन बहरहाल इस नाम से मशहूर हो गए। वो कहते हैं कि जी वो आएगा। उन्होंने कहा मैंने उसको रूह की दुनिया में देखा है। मसला हल हो गया। मैंने रूह के अरवाह की दुनिया में देखा है उन्हें, उनको देखा मैंने, वो कहाँ पे हैं। तो बता दिया कि ये जो तुम आसमान पे जाहिलो सोच के बैठे हो वो नहीं है, वो कहीं आसमान पे चांद पे नहीं बैठा हुआ, वो तो गया। फिर आप खुद ही तशरीह करते हैं कि आने वाला कौन होगा, उसे खुदा जो है वो चुनेगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या गुलाम अहमद कादियान मुझे चुनेगा या ये गुलाम चुनेगा या मोहम्मद अरबी मुझे चुनेंगे? नबी को कौन चुनता है? अभी मैं था उधर खासल, तो 2 अहमदी आए, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, हमने आपका बड़ा सुना है, हमें समझ नहीं लगती। एक सवाल है, मैंने कब कर लो कि आप तो इस्लाम से बाहर हो के दावा करते। मैंने कहा तुम्हारे जो रसूल थे मोहम्मद, उन्होंने भी यहूदिया से बाहर निकल के ही दावा किया था बेशक। और ईसाइयों से निकल के दावा किया था। तो कहने के नहीं। मैंने कहा तुझे तालीम का जब नहीं पता है तो किसी अपने इमाम को लेके आ, ठीक है। फिर मैंने, लेकिन नबी तो गुलामी में आता है। मैंने कहा ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पहले ये बता कि नबी कौन बनाता है? नबी खुदा बनाता है कि नबी बनाता है? कहने लगे जी मैं पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा फिर जा, क्योंकि मेरे साथ कोई 20 एक लोग खासन में हम दे रहे थे जी, वो क्या कहते हैं, पशूरे दे रहे थे, फ्लाई। तो जब यहां तक इनकी तालीम हो, आगे से सिगरेट के सूटे लगाए। मैंने कहा मेरे से बात करनी, सिगरेट नहीं पीनी, नहीं तो परे जाके पी।
کہنے لگا ٹھیک ہے جی پھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو۔ یہ حالت ہے ان کے، کوئی خاص لوگ ہوں گے جنہوں نے تعلیم یا علم رکھتے ہوں گے، باقی یہ جو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نچلی سطح ہے ان کو اپنی تعلیمات کی بھی خبر نہیں کہ وہ کیا ہے، بس وہ کیا کہتے ہیں کہ نسل و در نسل مسلم احمدی ہو گئے، نسل و در نسل محمد اسلم ہو گئے، لیکن مذہب اور مذہب سے آگے روحانیت کو ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی، سمجھے گی؟ بس ایک بات یاد رہے گی، اسے کہتے ہیں بھیڑ چال، بھیڑ چال۔ بس ایک بات رہے گی کہ نبی نہیں آ سکتے، بس یہی ان کو یاد ہے، یہاں پہ جذباتی ہو جائے، اصل تعلیم کا ان کو پتہ نہیں۔ اب کتنے ہی صوفی ہیں، اگر میں ان کے دور میں آ جاتا وہ ایمان لے آتے، انہوں نے مجھے خود کہا، لیکن وہ صوفی روحانیت میں اندھا نہیں رہتا، صوفیت پہ معرفت الہی کھل جاتی ہے، چاہے خاموش ہو گئی لے آتے ایمان۔ جیسے ایک صوفی تھا ہمارا پاکستان میں، اس کے کوئی تھے 10,000 ماننے والے، ایک رات چپکے سے آیا اور کہا کہ میں نے ملاقات کرنی، میں تو گیا ہوا تھا، تو پھر بتایا گیا، میں نے کہا اس کو کہنا کہ رات کے اندھیرے میں آیا، خیر پوچھا بھی کیوں رات کے اندھیرے میں آیا پھر کہتا ہے حضور بندے تو بڑے ہیں میرے پاس، لیکن اگر میں یہاں دیکھنے کے آیا ہوں تو میری خیر نہیں۔ میں نے کہا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہا حضور یہ نور دیکھا، اس سے آگے کیا ہے، بس یہ بتا۔ پھر میں نے اسے بتایا تو رونے لگا اور کہنے لگا میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں اور 3 آدمی اور لاؤں گا، وہ میرے جانشینی سمجھ لیں، ان کو بتاؤں گا نہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو آپ مجھے معاف کیجیے گا، یوں سمجھ لیں کہ باقی جو 10,000 ہیں وہ سارے ہی گدھے۔ وہ لے آیا 3، ایک کرنل تھا، ایک میجر تھا، ایک اور تھا، انہوں نے بحث و مباحثہ کر دیا، اسی کرتے رہے بحث، پھر وہ بیچارہ خاموش ہو گئے، سن چیک کر کے چلا گیا، پھر اکیلا آیا، کہا کہ آپ مجھے گواہی دے دیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں تاکہ آنے والی دنیا میں آپ گواہ رہیں۔ ایسے حالات بھی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے سچا پیار کیا ہو خدا سے اس کو خدا روحانی اندھا رکھے۔ اچھا بے شک بے شک۔ ہاں جی عطا صاحب۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ این خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں زوم میٹنگ میں، اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں، سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں۔ جی خدا کی سلامتی حضور، میں ویسے ہی سن رہا ہوں، حضور کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتا ہوں، میرا کوئی سوال نہیں۔ جی چلیں بہت شکریہ جی۔ تو ہمارے ایک اور ممبر ہیں جی، ان کا حضور سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور مسیح موعود ذات الاسلام سے ہمارا سوال ہے کہ اس دنیا میں شیطانیت یعنی کہ برائی کی دنیا اتنے عروج پر کیوں ہے؟ اگر اکثریت جو ابھی تک خدا کی الہی تعلیمات سے متعارف نہیں ہوئے وہ لوگ اسی حالت میں مر جائیں تو ان کو آخرت میں کیا نقصان ہوگا، جبکہ ان تک ابھی تک الہی تعلیمات پہنچی ہی نہیں؟ جن پر الہی تعلیمات نہیں پہنچی ان کا معاملہ انڈیویجول دیکھا جائے گا، انفرادی۔ وہ کیا کہ دیکھا جائے گا یہ ظالم تھا یا نیک تھا، یہ دنیا کی طرف راغب تھا کیڑا یا خدا کی طرف راغب تھا، ان کا معاملہ پھر ان کے اعمال سے دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ سوال اب بھی ہوا تھا سیمینار میں، جہاں جہاں ہماری تعلیم پہنچتی جا رہی ہے میری
और आगे से वो मुझे शैतान कहते हैं, समझ लें कि पकड़े गए। समझ, जो तालीम फैलती जाएगी वो इनकार करेगा, फंस जाएगा। अब ये है कि ये बुराई इतनी अरूज पे इसलिए फैली, इसका जवाब जो है खुदा की जात किताबों में दे देती है, कुरान में दे देती है, तौरात, इंजील, ये उससे आगे नहीं आना चाहता। इनकी किताब में ये है कि ए आदम की औलाद, तुम्हारे माँ बाप ने नाफरमानी की और वो सच्चे रास्ते से भटक गया, और देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाफरमानी करके तुम भी भटक जाओ और वो तुम्हें भी नंगा कर दे। तुम्हारे माँ बाप को तो नंगा कर दिया उसने, कहीं वो तुम्हें भी नंगा कर दे। फिर ये कह के कहता है कि तकवा अख्तियार करो। अब तकवे के 3 मुकामात है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। आप ये समझेंगे कि जी मुसलमान हो गया, मेरा नाम अल्लाह देता है तो मैं जन्नत में जाऊंगा, तो ये गलतफहमी भी निकाल देता हूं आपकी। 3 जो तकवे के मुकामात हैं जाहिद के, वो ये है कि आपने रूहानी तरक्की की, तकवा अख्तियार किया, और जो शैतानी दुनिया उसको छोड़ा, और तमाम आजमाइशें, खानदान, चाचे मामे, सबकी तकलीफें ली, और आपने तरक्की की रूहानियत में, खुदा की नाफरमानी की। फिर उससे आगे एक और तकवे का मुकाम आ जाता है जिसे हम मुशाहिदा इलाही कहते हैं। 2 तकवे हो गए, क्योंकि इसके मतलब हमारा कुरान भी कहता है कि हम उन्हें दिखा देते हैं, फल चुका देते हैं। फिर तीसरा मुकाम जो तकवे का है वो खुदा का नजारा है, वो खुदा का दीदार है। इन 3 दफा के जो तकवा गुजार होंगे, खुदा उन पे से हर कानून, हर पाबंदी हटा के कहता है वो जो चाहे करे, वो मेरे हो गए, मेरे हो गए, मेरे हो गए। जो 3 दफा की रूहानी तरक्की कर गया, क्या वो गंद खाना शुरू कर देगा? जो इतनी दूर पहुंच गया, जो जन्नतों में पहुंच गया, जो दीदार इलाही कर बैठा, और अगर वो फिर आके इस काली दुनिया में फंसे तो फिर उसका कोई हल नहीं रहा जी। इसकी एक मिसाल इब्लीस है। देखा, बहुत कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, खुदा को देखा, सब कुछ देख के गिरा है वो, उसका कोई हल नहीं है। क्योंकि जो सब कुछ देखकर वो बड़ा ही, हम कहते हैं कि वो बदबख्त हो सकता है कि इतनी दूर आला जन्नतों में पहुंचकर फिर आके दुनिया की दौड़ के अंदर शामिल हो जाए, चाहे वो जमीन पे ही रहता। ये है। तो हमने चीजों को अब देखा था, 3 अहद वफा दिए हैं। 3 अहद वफा में सारी जिंदगी आ जाती, वादा आ जाता है, वफा आ जाती है, मौत आ जाती है, आखिरी सांसें आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। तो इस अहद वफा के इधर आपने पूरा किया, उधर फिर जो खुदा कहता है मौत तुझसे हार जाएगी, खुदा कहता है। भाई फरिश्ते ही आते हैं ना, मुल्कुल मौत ही आता है, तू मौत को हरा देगा। तो अगर मैं खुद ही कह देता कि जी मैं आऊंगा, खुदा का नूर आएगा, तो मेरी ठुकाई तो ज्यादा होनी थी। ये सुना खुदा से, जब ये वादा ले लिया खुदा से, तो फिर मैंने आगे कहा कि चौथा वादा मैं दे देता हूं आपको। तो अगर आप अपने वादे नहीं निभाएंगे तो वो चौथा वादा कैसे पूरा होगा? जरा मुझे ये भी समझा देना, समझा देना मुझे। बेशक बेशक। अब ये थोड़ी है कि यूं कह दें आप, ये मैं तो ज़दी नहीं था, मैं तो ईमान लाया था,
उसके बाद तूने क्या किया था? उसके बाद मैं अपनी पुरानी बीवी में फंस रहा था। तो कहेंगे वो यहाँ तो फिर कोई नहीं है, यहाँ जो खड़े हैं वो पुराने फरिश्ते खड़े। तो आजा मेरे बाद में तेरा इंतजार है। वो बड़ा सा छितर होता है ना पुलिस के पास, उन्होंने कहा आजा फिर, तो पुरानी दुनिया ही में रहा तो पुरानी दुनिया के हिसाब से तेरा हिसाब किताब होगा ना। इन चीजों को ख्याल। हाँ जी अतर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक और मेंबर का सवाल है, ये पूछना चाहते हैं कि हुजूर फरिश्तों का इंसानी जिंदगी पर क्या तसल्लुत है? क्या खुदा की बादशाहत आ जाने के बाद फरिश्ते इंसानों के मामलात में दखलंदाजी देंगे या उनका इख्तियार होगा? अगर होगा तो किस हद तक होगा? ना अख्तियार पहले था, ना अख्तियार कभी होगा, ना बाद में होगा। पहले ये देख लें फरिश्ते करते क्या है। हाँ? फरिश्तों के साथ पहले ये पूछे कि हमने क्या किया उनके साथ। हाँ? हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ये हाल हमने फरिश्तों के साथ किया है। अब उन्होंने भी वादे दिए हुए खुदा को, वो वादे ये, वो खुदा से प्यार करते, अपनी आला जन्नतों में रहते थे। अब जब से इंसान गिरा, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इसमें सब कुछ समझ आ जाएगी आपको। जब आदम नाफरमानी की और अपने रब को छोड़ गया, उसका नतीजा ये निकला, उसकी औलाद में कत्ल हो गया। काइन ने हाबिल को मार दिया। वहां से जो बीमारी चली है वो 3 है, जन जर जमीन। जन, जर, औरत या माल, या ये दुनिया को पता करना कि ये सब कुछ मेरे ही। अब ये बीमारी चली है। इस बीमारी के अंदर फरिश्ते नीचे आए, उन्होंने खुदा को वादा दिया है खुश करने के लिए। हम तलाश करते हैं कि अंधेरों में शायद कोई नबी मिल जाए, कोई रोशनी हो जाए। अब वो फरिश्ते आए, उन्होंने 1000 साल कोशिश की, कोई नबी नहीं मिला उनको। वो चिराग जलाने आए थे, उनका तो कोई तसल्लुत नहीं है, वो तो खुदा के प्यार में आए थे। एक किसी ने 300 साल कोशिश की, 400, 700, 1000, 1200 साल, 1300 साल, वो सब फिर चले गए थक हार के। जो रह गया वो पीछे, वो एक रह गया था, जिसे हम हजरत जिब्राइल कहते हैं, वो रह गया। अब 1,500 साल में वो बेचारे अपने खानदान को भी भूल गए, जिब्राइल अपनी जनतों को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आए क्या क्या हुआ इसके साथ, मगर जो तेरा साथ था वो नहीं भूले। अब ये रह गए जिब्राइल अकेले। मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैंने बयान भी कर दिया है किताब में, अब ये पढ़ना इनका काम है। अब जिब्राइल खुद कहते हैं मुझसे, मैं उनके महल में था, मैं रात को वहां लेटा, आपने मेरी सेवा की और कहा आप लेटे और मैं आपको सारी रात देखता हूं, तकता रहूं। तो वो कहते हैं सब चले गए, तो खुदा को वादा थोड़ी दे के आया था कि मैं नबी जरूर चुनूंगा, लेके आऊंगा। सबने अपनी अपनी कोशिश की, सबने अपने बड़े बड़े वो आफतें आई, चक्कर चले, आखिर में थक हार गए। खुदा ने उनको पशेमान नहीं किया, खुदा ने उनको थपकी दी, भाई तुमने हक अदा किया। लेकिन रह गया एक, बस मोहब्बत का फर्क है। जिब्राइल कहते हैं मुझसे खुद, मुझे ये एहसास खाया जाता था मैं वापस जाऊंगा और खुदा को खुशखबरी ना दे सकूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। फिर मैं हमेशा के लिए यहीं पे रहूंगा जमीन पर। फिर 1600 साल के बाद, 1600 साल के बाद हजरत जिब्राइल की मुलाकात होती है नूह के साथ, जिसे हम हजरत नूह कहते हैं। ये हिनुक के खानदान से है, हिनुक।
सीत और हिनुक। हिनुक कौन था ये भी बता देता हूँ, जो सारी जिंदगी खुदा की मंशा पे चलता रहा, अकेला था, अकेला ही चला गया, लेकिन उसने उफना की। हमारे एक बच्चे का नाम मैंने हिनुक रखा, क्योंकि ये पैगंबर इस्लाम आए, कहने लगे मैं चाहता हूँ इसका नाम हिनुक रखा जाए, क्योंकि ये भी ऐसा ही होगा। सारी दुनिया निकल गई, हिनुक चलते रहे उन अंधेरों के, और यहां तक लिखा हुआ है कि खुदा ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अब ये फिर झगड़े जाएंगे, ये मुसलमान गधे कहते हैं उसे आसमान पे उठा लिया। अब फिर ये पढ़ते भी हैं, बड़ रफ़अल्लाहु अलैह, अल्लाह ने उसका राफिया किया अपनी तरफ। अगर उठाने से मुराद ये है कि वो चांद पे बिठा दिया, नहीं, अपनी तरफ राफिया किया। इससे एक बात और खुल जाती है, हर नबी एक जैसा भी नहीं है। कोई किसी जन्नत में, कोई किसी जन्नत में, कोई कहां, किसी के दर्जात बुलंद किए, किसी की तारीफ की, किसी को मुकाम दिया। लेकिन ईसा की बात आई तो कहा बल रफ़अल्लाहु अलैह, उसको हमने अपनी तरफ बुला लिया। यानी कि इतना प्यारा था हमें, हमने उसे उस वहां बुलाया जहां पे मैं हूं, खुदा की जात कह रही है। समझ आ गई बात? तो उठाने से मुराद के आसमान पे उठाने से ये बेवकूफ नहीं समझे। मुराद ये है कि वो आला अरफा जहां वो खुदा से मिल सकता है, हमने वहां बुला दिया उसको अपने पास। बाकी नबियों के दर्जात बुलंद कर दिए, अपने पास नहीं बुलाया। तो वो है, तो जो जन्नत अनगिनत है, वहां जब आपको ठिकाने की खबर लगती है इस नबी का कहां ठिकाना, तो आपको पता लग जाता है कि उसका नूर कितना होगा। बस वो नूर की कदर कीमत से फिरदौस में जगह मिलती है। तो समझिए ना, तसल्लुत कोई नहीं है। अगर जिब्राइल भी चले जाते 300 साल के बाद, नहीं गए। ये प्यार की ये हद थी प्यार की कि नहीं जाना चाहते थे, बाकी चले गए। बाकी भी तो प्यार करते थे। तो जब नोहा मिले 100-600 साल के बाद, अंधेरे थे, सीत के खानदान से ये मिलते, नहीं हिनुक और सीत, हाँ, इस खानदान से मिलते। तो फिर गए खुदा से मिलने, और खुदा के कदमों में सजदा करके जिब्राइल बहुत, और कहा मैंने एक नबी ढूंढ निकाला। वो हमारे से 5 मिनट किसी का इंतजार नहीं होता। और खुदा ये कि 1500 साल से भी ऊपर गुजर जाए और मैं वापस ना जाऊं, खुदा पूछेगा कि क्या तुझे कोई नबी नहीं मिला, फिर क्या कहूं? तो भाई कोई तसल्लुत नहीं, सारे प्यार के शब्द। और अगर जब, मैं तुम्हें ये भी बात बता देता हूं ताकि फर्क पता लग जाए, जब कोई रूह निकलकर फरिश्तों की जहानों से आगे निकलती है, तो फरिश्ते तस्बीह करते हैं, सुभान, क्या बात है, तेरी शान हमारे से भी आगे निकलेगी। तो बड़ी रश की निगाह से, बड़े प्यार की निगाह से उस रूह को कहते हैं, जाने वाले तू तो बहुत आगे जाएगा, थोड़ा सा हमारी दुनिया में भी ठहर जाए ताकि हम भी तुझसे कुछ सीखें। ना पहले तसल्लुत था, ना बाद में था, ना आगे होगा। ऐवी फरिश्तों को, वो बेचारे, वो क्या कहते हैं जी, वो एक पंजाबी की मिसाल है, वो दोनों तरफ फंस गए बेचारे। हाँ जी, मोहब्बत में अगर इनकी मदद ना करें, इनको तलाश ना करें, उधर फिर मोहब्बत में क्या कहेंगे? तो बेचारे फरिश्ते तो, अब देखो ना, मैं जन्नतों में जाता हूं तो फरिश्ते जो है हाथ उठा कर मुझे सलामी देते। कभी उन्होंने जज नहीं किया, कभी अमाल नहीं परखे। भाई ये वो देख रहे, अंधे थोड़ी है, वो देख रहे हैं कि इसका नूर हमसे ज्यादा है। बस वही उनकी तमन्ना ये होती है हमारी फिरदौस ले ले। लेकिन कभी कभी आके अहले दिल, हमें खुदा का पता तो होता है क्या है। उम्मीद है कि जवाब मिल गया। हाँ जी।
جی حضور بہت شکریہ جی. اگلا سوال آپ کو گوشت گزار کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا حضور کہ جب آپ بیان فرما رہے تھے جی تو پہلے خدا کا کنچ نیلا آسمانی نور میں نے دیکھا واہ ایسے فضا کی شکل میں میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. خدا کی عنایت. تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی وہی خدا کا نور سامنے ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے. واہ تو واہ یہ اہل تھوڑی دیر پہلے. واہ. تو ہمارا حضور سوال ہے جی اگلا میں ہمارے تھوڑی سی آپ کو آج کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آج یعقوب جو ہے وہ ترجمانی کر رہا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی پھر اس ترجمانی میں اس نے کچھ غلطیاں کی تو موسیس نے کہا میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہاں بیٹھا. آج ہماری جو بیوی ہے وہ رو رہی تھی اسی بات پہ کہ جو خدا کا مسیح ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو وہ یہاں کے ترجمانی کی اور وہ بیچارہ ماں کو کہنے لگا کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا ترجمانی کے لیے, لیکن وہ موسیس وہ کچھ غلطیاں کی تو پھر جو فادر ہے اس نے بدل دیا اور موسیس بیٹھ گیا. بہرحال وہ اوپر چلا گیا. میں آواز ہی دے رہا تھا, لیکچر ہی دے رہا تھا. وہ لیکچر کے اندر وہ اس پہ تھا انٹرنیٹ پہ. میں نے دیکھا کہ اس کے دل کے پاس خدا کا نیلا نور جو ہے وہ بھڑکا اور خدا نے آواز دے کے کہا تو نے اس کا دل دکھایا ہے. آپ پوچھ لیں, جب میں نے یہ دیکھا وہ انٹرنیٹ پہ تھا, موزی میرے ساتھ تھا, تو جب یہ دیکھا تو وہ بیچارہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ماں کے ساتھ. تو میں نے کہا موسیس آرام سے, میں نے کو سمجھایا میں نے یہ دیکھا ہے اور ہم نے دل دکھایا ہے, تو یہاں سے اٹھ جا. اور میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا خدا چاہتا ہے ہم نے تیرا دل دکھایا. جب میں نے یہ کہا تو جو ہماری بیوی رو پڑی, اس نے کہا یہ مسیح دیکھ سکتا, یہ کیا بیتتی ہے کسی پہ. آپ دیکھیں وہ دعا دیکھیں جو خدا نے کہی سکھائی ہمیں, میں ہر کسی کے فرد کو حال کو جانتا ہوں, میں اتنا نزدیک ہوں. نبی غلطی کر سکتا ہے, مسیح غلطی کر سکتا ہے, اگر نہیں کوئی غلطی کر سکتا تو خدا نہیں کر سکتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اسے اٹھا دیا تھا نا موسیس کو, دیکھا آپ نے؟ جی سر میں نے دیکھا, جی ہم نے دیکھا. میں نے اس کو یعقوب کو بٹھا دیا. تو خدا کی دنیا میں تو اتنی نازک ہوگی, کوئی کروڑوں سال نہیں سوچ سکتا کسی کا دل دکھانے کے لیے. اچھا یہ واقعہ تو آج ہی ہوا ہے. جی تو حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی, یہ فرماتے ہیں کہ مسیح زمانہ علیہ السلام سے سوال ہے کہ قرآن میں جن تحائف کا ذکر ہے, جن تحائف اور پھلوں کا ذکر ہے جو کہ ایمان والوں کو چکھا دیے جائیں گے ان کی زندگی میں, وہ روح کے پھل کیا ہیں؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے. پہلی سیڑھی پہ تو یہ کہتا ہے بن دیکھے ایمان لے آؤ. یعنی کہ اس دنیا میں اگر تمہیں تلاش ہے بن دیکھے موت کے بعد آخرت پہ ایمان لاؤ, خدا پہ لاؤ, فرشتوں پہ لاؤ. یہاں بن دیکھے, یہاں شرط لگا دی گئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں دکھایا جائے گا, کنڈیشن ہے. اچھا اس کنڈیشن کو کہ بن دیکھے لاؤ اگر لانا ہے خدا پہ ایمان, بن دیکھے لاؤ ایمان اگر فرشتوں پہ لانا ہے, بن دیکھے لاؤ اگر تم نے ایمان لانا ہے کتاب, تمہیں دکھایا تو کوئی کچھ نہیں جائے گا. آگے تھوڑا سا آئے تو یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا, وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جب وہ دوسری منزل پہ آتے ہیں اور مخلص ہو جاتے ہیں, مخلص سمجھتے ہیں, مخلص ایک ہوتا ہے مخلص, ایک ہوتا ہے مخلص. جو مخلص ہیں وہ غالباً چھپے ہوئے ہوتے ہیں,
जो मुखलस होता है वो सामने आ जाता है, जब प्यार किया तो डरना किया, छुप छुप के आए। वो कहते हैं जब ये मुखलिस हो जाते हैं, मुखलस तो बाद में होगा, ये तबलीग तो बाद में करेंगे, जब वो मुखलिस हो जाते हैं तो हम उन्हें वो फल छिका देते हैं जन्नतों में, ताकि वो शक व शुबहात में मुब्तला ना है। और भाई वहां आम खिलाते हैं आपको, भाई आम खाना है, जा किसी रेड़ी पे से आम ले ले उठा के, वहां दूध पिलाते हैं। अब पाकिस्तान में होगी किल्लत दूध की, यहाँ तो यहाँ तो नहरें बस नहीं, जितना मर्जी दूध पी। ये जो जाहिल है शहद खिलाते हैं, भाई यहाँ यूरोप में जितना मर्जी शहद खिला दो। तो वो जो फल क्या है, वो फल क्या है इस दुनिया में, जब तू तन्हाई में खुदा को प्यार करता था, हाय हाय रातों को उठता था, जब तूने दुनिया को खैरबाद कह के अकेला हो गया, तो हमने ख्वाबों और कश्फों में तूने आने वाली जो जिंदगी थी वो दिखा दी, वो फल चखा दिए कि देख, वो तुझे शहद खिलाया। जाहिलो, ये शहद जहां से मर्जी खरीद ले यूरोप में, शहद ये कि अल्लाह की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत सिखा देता है। दूध पिलाया, अब दूध यहाँ होगी पाकिस्तान में मुसीबत, यहां थोड़ी है। दूध पिलाया, वो ये कि पर्दे हटा के तुझे जन्नतों में खुदा की सच्चाई की खबर देते हैं फरिश्ते। ये है फल, ठीक है। तो ये जो फल है, ये फल जो है वो तेरी कोशिश का समर है। जब तू तन्हा हो गया था, जब तूने कुर्बानियां दी, जब तूने सारी मुसीबतें बर्दाश्त की और क्या कहा, मैं खुदा के लिए सब कुछ दे रहा। तो ये रूहानी फलों की बात हो रही है जाहिलो, जाहिरी फलों की बात नहीं हो रही। अब ये वहां जाहिरी फल लेकर बैठे हुए हैं। और यहां एक और बात भी खोल दूं, हूर की बात सुन ले जरा। पहले ये पूछ ले कि हूर है क्या। हूर कहीं वो छितर ना निकल आए पुलिस वालों का, आजा मेरे बाल में तेरा इंतजार है। भाई हूर को, वो हूर है क्या, ये भी फल चखाने से है। और इसको मैं तफसील थोड़ी सी बयान कर देता हूं, ताकि जब ये फल चखते हैं रूहानियत में, जन्नतों में, खुदा का प्यार, खुदा की सच्चाई, और ये जो फल जो है रूहानियत में देखते हैं हमेशा की जिंदगी, अपने नूर, ये से फल चखाना है। अब इन फलों के चक्कर में जब रूहानी फल चखाते हैं, खुशखबरी देते हैं, वलिल बुशरल हयात दुनिया, उन्हें हम दुनिया में ही पर्दे उठा के दिखा देते हैं कि हमेशा की जिंदगी है। तो जब आप वहां सफर करते हैं, ये तो नामे बदनाम है, इन्होंने हूर कह दिया। यहां हूर बड़ा बुरा अल्फाज है, जहां पे आप बाजार में औरत के साथ सोते हैं। अब वो जो हूर, वो क्या है, वो अजीब सी मखलूक है। वो फरिश्तों में भी है, जिन्नात में भी है। वो भी सफर कर रही होती हैं जन्नतों के अंदर, वो भी तरक्की कर। उनसे जब वो मुलाकात होती है, उनका हुस्न बड़ा अजीब है। जब वो आपके नूर को देखती हैं तो वो प्यार कर बैठती हैं। तो फिर अहदे वादे होते हैं कि जब तक मैं, अब जन्नतें भी बहुत ज्यादा ना, अनगिनत जन्नतें, इस जन्नत में हम जब तक है रहेंगे, अगर तुझे ज्यादा नूर मिल गया तू चला जाएगा आगे, अगर मुझे मिल गया तो मैं चली जाऊंगी आगे। तो वो अहदे वफा पाते कुछ थोड़ा सा, उनकी जिंदगी का हासिल खुदा होता है। बात समझ में आ गई। इन मौलियों को हूर कौन देगा, जिन्होंने कभी हूर को देखा ही नहीं, जिन्होंने जन्नतों में परवाज़ ही नहीं की, जिन्होंने वो रूहानी फल ही नहीं चखे, पता नहीं कौन सी हूर के पीछे बैठे हुए।
میں نے تو ان سارے مولویوں کو جو اندھے ہیں, چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی یا مسلمان, میں نے تو ان کو سچی بات کہوں گا 99% دوزخ میں دیکھا. پتہ نہیں کون سی حور کی تلاش کرتے ہیں. اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا, دونوں گر پڑیں گے, دونوں گڑے میں گریں گے. یہ روحانی پھلوں کی بات ہوئی. جیسے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا اگر تو پرانی دنیا کو چھوڑ دے, اڑ جہاں پہ رہتے تھے, کنعان کی طرف جا, وہ وعدے کی سرزمین ہے, میں وہاں تجھے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. وہاں بھی مراد یہی تھی, یعنی کہ خدا کے متعلق بہت سے راز ملیں گے اور خدا کا پیار ملے گا. تو ان پھلوں کو ظاہری پھل نہ لیں. ظاہری پھل تو وہاں خربوں ہیں, آپ نے تھوڑی سی تمنا کی وہ خود ہی منہ میں آ جائیں گے. تو یہ جاہل ان پھلوں کو ظاہری طور پر. ہاں جی جی بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا جو بعد میں جوائن ہوئے ہوں تو حضور سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں, حضور سے بات کر سکتے ہیں. زین علی صاحب, اگر آپ حضور سے کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پلیز. روحانی مجھے پھلوں کی سمجھ نہیں ہے, میں آدھے میں آ چکا تھا, تو پھلوں کے بارے میں جو آپ بتا رہے تھے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بھی آپ نے سنا نہیں جو میں نے بیان کیا ہے؟ آدھا سنا اچھا آدھا جی, وہ حضور شاید دیر سے شامل ہوئے ہیں تو مکمل سن نہیں سکے پورا. تو آپ اس کا پورا ویڈیو سنیے گا زین علی بھائی, تو آپ کو یہ پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ روحانی پھلوں تھوڑا سا سے اور ابھی کیا دو مراد ہے. الفاظ میں سنا. جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی پرانی دنیا کو چھوڑ کر کنعان کی طرف جائیں تو وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی. ابراہیم تو بڑا امیر آدمی تھا حور کے اندر, وہ تو جتنا مرضی چاہے دودھ بھی خرید سکتا تھا, شہد بھی. تو مراد یہ تھی کہ جب تو میری راہ پر چلے گا تو تجھے روحانی اندھے پن سے دور کر کے دودھ کی نہریں ہوں گی, خدا تک کے راز بتائے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی معرفت بتائی جائے گی. روحانی پھل کی طرف اشارہ ہے دودھ. ورنہ یورپ میں جہاں سے جائیں جتنا مرضی دودھ خریدیں, اگر مجھ پہ ایمان نہیں ہے تو پوچھ لیں ایوان صاحب سے, جتنی چاہیں دودھ کے ڈبے خرید لیں. پھر کہا شہد سے بھی مراد جو تھی وہ یہ تھی کہ خدا سے تجھے خدا کا پیار ملے گا, تیری روحانیت اتنی ترقی کر جائے گی. تو یہ پھل روحانی ہے. مولویوں نے اس کو یوں سمجھایا کہ وہاں پہ گوالے بھاگ رہے ہوں گے, 10 کروڑ مجوں کو لے کے کھڑے ہوں گے, اور وہ دودھ کے وہ بڑے بڑے پکڑ کے نہروں میں ڈال رہے ہوں گے. یہ سب بہودہ قسم کا. پھلوں سے مراد روحانی پھل ہے جب انسان خدا کی طرف سفر کرے. تو جو پھل کی بشارتیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب تو نے روحانی سفر کیا, پرانی دنیا, پرانے جو ظلمت کی دنیا تھی جہاں میں تو پکڑا گیا, جہاں پہ پھنس گیا تھا تو, اس سے نکل کر خدا کی طرف آیا تو تیری روحانی ہی سے کھول دی گئی تاکہ تو آنے والی زندگی کو دیکھ لے جو موت کے بعد ہے. یہاں ان پھلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا جی بہت شکریہ جی. تھینک یو حضور صاحب. کوئی بات نہیں, باقی وہ پوری آڈیو سن لیں جو میں نے ابھی بتائی ہے روحانی پھلوں کی. جی 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 بہت شکریہ جی. حضور آج کے سوالات تو مکمل ہو گئے ہیں, ہمیں بتا دیجیے گا اگر آپ کل اویلیبل میں ہوئے. کل اویلیبل ہوں کیونکہ میں اب آ گیا ہوں تو یہیں پہ ہوں. تو اگر خدا نے چاہا تو 12:30 بجے ہم شروع کریں. جی ضرور, بالکل ٹھیک ہے جی.
12:30 بجے جتنے بھی سوال ہیں آپ لے لیں. اور ان مولویوں کی وجہ سے بہت سے جو تلاش کرنے والے تھے خدا کو وہ بھی خدا کا انکار کر بیٹھے. انہوں نے بڑی مصیبت لے کے آئے. اور یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں پہلے یہ تلاش کرتے تھے, ان کو نہیں صحیح گائیڈنس ہوئے تو وہ پھر خدا کا انکار کر بیٹھے. تو میں تو کہتا ہوں کوئی بھی ایتھیس, کوئی بھی الحاد یا جو یہ نہیں مانتا میرے پاس آئے. میں اگر سائنس سے کہتا سائنس سے سمجھا دوں گا, اگر انٹلیکچوئل چاہیے انٹلیکچوئل, اگر روحانیت تو روحانیت سے سمجھا دوں گا. ہم تو مائل باغ کرام ہے, کوئی سائل ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ویسے ٹیلی فون کھڑکانے سے جمعرات کو بھی میں وعظ دیتا ہوں اور اتوار کو بھی دیتا ہوں, اور یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ آئیں, اپنا وقت نکالیں. جو وقت نہیں نکال سکتا خدا کے لیے, میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے عہد وفا کی. اگر کوئی مجبوری ہے تو خیر جی, تو یہاں پہ آ کے سوال کیا کرے. اگر کوئی مجبوری ہے تو عطر صاحب کو سوال سارے بھیج دیا کرے. اب دیکھو نا, میں کل بھی اپنا سوالوں کے جواب دوں گا. تو 3 دن آپ کو ملتے ہیں کہ آپ آ کے میرا چہرہ دیکھ لیں اور نفس بانفیس مجھ سے بات کر لیں آمنے سامنے. وہ نہیں کرنی, ٹیلی فون کھڑکا. کل 12:30 بجے ہم شروع کر دیں. جی حضور بہت شکریہ جی. کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو, ورنہ حضور سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ہاں پھر سوچ لیں, کوئی سوال ہے, میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. جی, کوئی بات کسی ممبر کے ذہن میں آئی ہو ابھی آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے یا کسی اور حضور کی تعلیمات کے حوالے سے, تو پوچھ سکتے ہیں. پوچھ لیں, لیکن سوال ایسے کیا کریں, میں اس کا بھی سمجھا دیتا ہوں. سوال ایسے کیا کریں کہ اگر وہ جواب مل جائے اور دل پہ لگے تو اپنی دنیا بدل دیں. صدیاں گزر گئی تیرے سجدوں سے کیا ہوا, کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, اور اپنی زندگی کو نہیں بدلنا, سفر نہیں کرنا. ان سوالوں سے کیا ملے گا؟ پوچھ لیں. پھر کوئی سوال ہے تو, کوئی ہمارے نبیوں کا سوال ہے وہ کر لیں. سوئی خان صاحب, اگر آپ کا کوئی سوال یا آپ کو کوئی سوال موصول ہوا ہو آج کی زوم میٹنگ کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آصف بھائی. ایک ممبر نے جی ابھی پوچھا تھا واٹس ایپ پہ, انہوں نے کہا جی کہ جو مشاہدہ آج حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یہ اردو میں مل سکتا ہے جی؟ کون سا مشاہدہ؟ حضور جو انگلش میٹنگ میں 18 گھنٹے میں آپ نے لکھا ہے, اور حضور کو جو جوتا آپ نے پہنا تھا جوتے میں سے اسمیل آ رہی تھی وہ والا مشاہدہ, جوتے والا. میں کوشش کروں گا کہ آج, کل تو میں 18 گھنٹے اسی پہ لگا رہا اور بار بار میں دعا کرتا رہا کہ مجھے پھر دکھاؤ وہ نظارہ, تو وہ دکھاتا رہا تو میں لکھتا رہا, کیونکہ اگر وہ نظارہ ہی نہیں آیا تو بات نہیں بنتی. تو 18 گھنٹے ادھر لگے, پھر اور بڑا کام تھا مجھے. تو اگر خدا نے چاہا تو آج بیان ہوگا اپنا ریکارڈنگ, یا کل. اس ریکارڈنگ کے بعد پھر عطا صاحب سے منت سماجت کریں گے کہ اس کا ترجمہ کر دیں. تو جی حضور, میں وہ یوٹیوب پہ آئے گا. تو اور یہ ہوگا 6ٹھی کتاب جو اب آ رہی ہے. ویسے تو کتابیں اب 7 ہوں گی, لیکن میں نے کہا کہ یہ, کیونکہ جنتوں میں میں نے آواز سنی کہ یہ جو بیان ہوا ہے اس سے انسان کے دل کی کھڑکیاں کھلیں گی. تو میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کو ابھی بیان کر دے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تو اتنا بول چکا ہے کہ 2 سال لگیں گے بیان کرتے ہیں, تو آپ کو 2 سال کے بعد ملے گی یہ چیز. میں نے کہا نہیں,
कम से कम एक तो ये बयान करे, तो बाकी तो फिर वो अपने साथ होंगे। अब मैंने मेंबरों को लगाया हुआ है कि तू ये कर, तू इस हिस्सा कर, तू फला कर, पर हर वो जितनी कोशिश है वो करते हैं, लेकिन वो कहती है कि तू बहुत आगे निकल गया है। अब देखे ना, वो मैं बोला हूँ 50 सफ़े किताब के, यूं समझिए 50 सफ़े का मैं बोला हूँ एक दिन के अंदर। अगर 4 दिन बोलूं तो एक किताब बन जाती है। जी बेशक। तो फिर वो दूसरों पे बेचारों पे बड़ा बोझ पड़ जाता। तो खुदा ने चाहा तो हुजूर, ये हुजूर थोड़ा सा बताइएगा कि वो अतर साहब तर्जमा कर देंगे। नहीं जी, वो तो आप खुद पढ़ेंगे। उसके बताने की तफसीलात आपने इंग्लिश में पढ़ ली होंगी आज, मैंने बड़ा कुछ बस बताया। ये थोड़ा सा पूछना था कि जब आप खुदा के तख्त पे बैठ गए और खुदा इंसान की जगह पे इंसान बन गया, आपने खुदा से एक सवाल क्या किया? बस एक सवाल बता दीजिए। नहीं, वहीं पढ़ना, एक थोड़ा सा इंतजार करें और पढ़ना, ठीक है सर। ताकि जब आधे जो आधा बताया वही दिल पे नहीं लगा तो पूरा भी बता दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। लगा जी सिर्फ दिल को। इल्म हासिल नहीं। आज तो आंखें नमदार हो गई थी, आंखों में नमी आ गई थी। चलो फिर ये तो बड़े मौजदा हो गया है। हमारे जो मानने वाले हैं वो भी मौजदा करके दिखाते हैं। एलिजाबेथ बेचारी भी रो रही थी, एलिजाबेथ भी इनकी बात हुई, वो भी रो रही थी। हाँ, तो एक दिन थोड़ा सा सब्र कर लें। वो बाकी इतनी सारी किताबें पढ़ी है, सारी पढ़ ली। मैं चढ़ा साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी हजूर, वो जो मैं तो अभी सच्चे लम्हात दोबारा शुरू की हुई है, पता नहीं शायद 6वीं नहीं, दफा शुरू की है। वो जो 15-20 किताबें वो पढ़ ली सारी। हाँ जी, वो ई बुक्स इंग्लिश में, इंग्लिश वाली सारी पढ़ ली है, लेकिन जो आपकी ऑडियोज आ रही हैं उनमें से कुछ सुनी है, सारी नहीं सुनी। चलो ठीक है। ई बुक्स पे जो अवेलेबल है इंटरनेट पे वो सारी पढ़ ली है जी। अच्छा जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। खुदा जैसे ही जी चट्टा साहब हमें हुजूर की ये नई किताब का PDF मिलेगा इंग्लिश में, तो मैं सबसे पहले यही जो हुजूर का मुशाहदा है इसको उर्दू तर्जुमा करके सभी मेंबरान की गोशगुजार कर दूंगा, और फिर उसके साथ किताब भी मुकम्मल हो जाएगी। एक हफ्ते में 10 दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच प्रॉफिट अतर। बहुत शुक्रिया हुजूर आपका भी, सभी मेंबरान का। हुजूर मैं आपसे कुछ गोशगुजार करना चाहूँगा यहाँ पे। जी हुजूर चंद रोज़ कबल मैं सो रहा था, तो ये 12 बजे, रात 12 बजे का वक़्त था तकरीबन, जी और आपका एक वीडियो ही सुन रहा था, आपके लेटेस्ट वीडियोज़ में से। अच्छा तो मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। तो जैसे मैं सोया हूँ, बड़ी गहरी नींद में गया हूँ, तो किसी शख्स ने पीछे से आके मुझे कंधों से पकड़ के उठा के खड़ा कर दिया। वाह। तो 1 सेकंड में सोए हुए शख्स को ऐसे ही लगता है भी ये कोई बेतकल्लफ सा दोस्त है जिसने मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा, उठा के खड़ा कर दिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो देखता हूँ कि मेरा जिस्म जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, अच्छा और अपने पाँव में ही मैं खुद खड़ा हूँ, मेरी रूह जो है वो मेरे पाँव में खड़ी है, माशा और सर की तरफ मेरे जिस्म के सर की तरफ खुदा का नूर खड़ा है। क्या बात। अब मैंने फौरन, मेरी रूह ने वो देखा कि अब मैं जिस्म से बाहर आ चुका हूँ, और मैंने सामने को देखा तो सामने चबूतरे पे खुदा की ज़ात बैठे थे। वाह। तो मैं वही विर्द करना शुरू कर दिया मैंने, खुदा की ज़ात को देखते हुए, जो मैं रोज़ करता हूँ, जैसे हमारे सभी मेंबरान करते हैं। जी जी है हमारे आसमानी वालिदैन है खुदा के दिल, और मैं सजदे में चला गया। तो मैं रोता गया सजदे से, वैसे ही चीख के मैं पढ़ता गया, तो जो खुशी हो रही थी मुझे उसको मैं, तो खुदा को मैं सजदा करके ये खुदा की ज़ात मेरे सामने। उसके फौरन बाद खुदा की ज़ात उस चबूतरे से उठ के दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ एक चबूतरे पे बैठ के वहाँ फिर मैंने सजदा कर दिया और वही तस्बीह पढ़ी। वाह। फिर उसके अगले कमरे में, इस जी तरह करते-करते खुदा की ज़ात उस कॉम्प्लेक्स के हर घर के, हर कमरे के, हर चबूतरे पे गए, क्या बात। और हर चबूतरे पे मैं जाके खुदा के हुज़ूर सजदा करता गया और ये तस्बीह पढ़ता गया। वाह। और ये सिलसिला चलता गया, और पता नहीं कब तक ये खुदा की ज़ात कहाँ-कहाँ
इस इलाके में या इस मुल्क में या कहाँ कहाँ खुदा के साथ कबूतरों पे आके बैठी, वाह, और मैंने खुदा को वहाँ वहाँ सजदे किए, और ये सिलसिला चलता गया, और मैं रोता गया और मैं रोता गया, और रोते रोते मेरी आंख खुल गई। क्या बात, तो ये इस तो पे एक मुझे इनायत रहमत मालूम। आप, बस ये चंद दिन की मुसीबतें ये बर्दाश्त कर लो, बाकी तो मैंने आपके महल देखे हुए और जनते भी आपकी देखी हुई, तो बस ये थोड़ी सी मुसीबतें हैं। मुझे तो अब मुसीबतें भी नहीं लगती, बेशक। अब मुझे ये मुसीबतें नहीं लगती, बल्कि वो इतनी मुसीबतें पड़ी कि खुदा की मोहब्बत उससे ज्यादा मुझ पे बारिश हो गई। तो मुझे तो अब ये जो दुनिया, ये मुसीबतें जो है, जिस्म यहाँ पे है ठीक है, लेकिन रूह का जो सफर है उसकी खुदा ने महराज करा दी हर रात। तो मैं तो कहता हूं कि जितना भी वक्त है और मुसीबतें पड़े, इतनी मुसीबतें पड़े कि रूह को कहीं से कहीं पहुंचा दे, ठीक है। तो आप जनतों में जब, और या जब नूर मिल जाएगा, आप कहेंगे कि काश मैं और सब्र की जहानों से गुजर, और कुर्बानियों की जहानों से गुजर, और सदक दिखाता हूँ। फिर क्या, जब वो क्या कहते हैं, जब फिर क्या पछताए पछताए जब हो, चिड़ियां चुग गई खेत। चिड़ियां चुग गई खेत, समझे कि नहीं, ये है वक्त। तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे कहते हैं बेचारे, बार बार अगर मैं बैठ भी जाऊं या लेट जाऊं तो फटाफट दबाना शुरू कर देते, कहते अब्बा जान थोड़ा मैंने कहा भाई आराम क्या, आराम तो मुझे आ गया है, क्योंकि इतनी मोहब्बत मिली और इतना नूर मिला, इससे ज्यादा आराम की क्या जरूरत है। तो जितना जिस्म को इस्तेमाल कर जाएंगे, जैसे वो आपने सुना भी होगा ना ये वाकया, वो जो साइमन जो नबी है, वो कहता है रात के मुझे दिल किया कि मैं आपके पास आऊं, तो जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, 2 बजे का वक्त था, दुआ से पहले कुछ पूछना चाहता, कहा वहां से ऐसा नूर निकला, इतना गहरा आसमानी नूर, और कहता मैं 2 मिनट या 3 मिनट देखता रहा, और वो कमरे से गुजरता गुजरता आसमानों सितारों तक चला गया। तो कहता मुझ पे ऐसे लगा कि आज मैं मर जाऊंगा। फिर मैंने तौबा की कि जितने सवाल करने सुबह सुबह करने, रात को सवाल नहीं करना। तो हमें तो मिल गया सारा कुछ। अब हम जो जिंदा है वो खुदा के प्यार में। और भी बड़ी मुसीबतें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बड़े मसाइल हैं, लेकिन मैं उनको यहां तक सोचता हूं, उन मसाइल को दिल पे नहीं लगने देता हूं, दिल में वही आबाद है मेरी, बेशक। जान गए, यहां तक ठीक है। मुझे वो एक वाकया याद आ गया रफी साहब का। वो नौशाद से कहते हैं, नौशाद ने एक मौसीकी बनाई और इनको बुलाया रफी साहब को। तो वो जो मौसीकी बनाई थी और वो जो कलाम थे, उसको सुन के रफी साहब ने रोना शुरू कर दिया। तो नौशाद साहब ने कहा भाई रोते क्यों? कहा आज जो मुझसे गाने गाने क्या कहते हैं, गाने गवाए जाते हैं मुझसे जी, जो गाने गवाए जाते हैं वो हलक तक तो पहुंचते हैं लेकिन दिल पे नहीं उतरते। तो ये कह के बड़ा रोए। तो ये दुनिया जो है मैं इसको हलक पे भी नहीं आने देता। हमारी दुनिया आबाद हो चुकी है। अब जो जितना भी वक्त है, ये कोशिश ये होगी कि जो वादा दिया है खुदा को कि वो तेरी दुनिया आ जाए, उसके लिए जितना भी हो सके इस जमीन पे कर जाऊं। तो खुदा ने चाहा तो 100 किताबें तो मैं लिख जाऊंगा, और अगर आगे लिख गया, 12 का कहा था, मैंने 18 लिख दी।
اور وہ جو 2 کتابیں محمد صاحب کی وہ تو میں نے وہ علیحدہ ہے, ان کو بھی ملا دیں تو 20 ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں پیار. جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کے پیار میں سب کچھ کر گزرتا. وہ کیا ہے جی, بے خطر کوچ پڑا آتش نمرود میں عشق. ایسا ہی چھٹا تھا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل منہ بہم. وہ کیا ہے جی, عقل منہ بہم ہے. جی حضور, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ہاں عقل ہے میں تماشا کیا ہے, پھر بتانا. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. لبے بام ابھی. وہ بیچاری حیرانی ہو رہی ہے یہ کیا ہو. ادھر خدا کا جو عشق محبت تھی وہ بے خطر کود پڑا. بس ان چیزوں کو سمجھ لے, جب آپ کے خدا کے ہو گئے, یہ کر کیا سکتے ہیں آپ کو. زیادہ سے زیادہ جو یہ کر سکتے ہیں, جان لے سکتے ہیں. وہ تو میں نے کئی دفعہ اپنی جان پیش کر دی, وہ گولیاں دائیں بائیں سے نکل گئی, ورنہ میں تو پیش کرتی تھی اپنی جان. بے شک. لیکن وہ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں اس سے نہ ڈر جو تیری جان لے لے, کیونکہ تیری جان جو ہے, تیرا عشق, تیری محبت جو وہ خدا کے لیے ہے, جان سے مارے گا تیری روح چلی جائے گی خدا کے پاس, وہاں چلی جائے گی اعلیٰ جنتوں میں, جہاں تو ہزاروں جانیں پیش کرے گا. ہاں اس سے ڈر جو تیری روح کو بھی قتل کر دے. تو آپ دیکھیں آپ کے دوست, دنیا, غلط لوگ کہیں آپ کی روح کو کالا نہ کر دے, یہ قتل ہے. آپ کے چاہے ماں باپ ہو, بہن بھائی, جو آپ کو راہ حق سے ہٹا دے, یہ روح کا قتل ہے. چلو ٹھیک, اچھا. تو جی بہت شکریہ جی حضور, آپ کے قیمتی وقت اور رہنمائی کے ہم تہ دل سے سبھی ممبران آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو حضور, جزاک اللہ. ملتے ہیں جی. اور خدا حافظ. کل 12:30 بجے ملاقات ہوگی. جی کل 12:30 ملاقات. چلو بہت شکریہ حضور, خدا کے سلام. سب کو میرا سلام جو آئے ہوئے تھے. یہ خدا ضرور کی سلامتی ہو. کل پھر ہماری 12:30 بجے شروع.